آج کی رات ویسے ہی شب جمعہ ہے اور شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے شہید پروفیسر صفت جعفر زیدی صاحب ایک سورہ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. قاصم الجبارين مبير الظالمين. مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين. والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المصدق نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور کوئی شب جمعہ مجالس کے سلسلے میں آ جاتی تو شب جمعہ کے حوالے سے ہمارا خاص عنوان بن جاتا ہے. ہم اپنے اصل موضوع کو ایک طرف رکھ کے شب جمعہ کی ذمہ داری کو پہلے ادا کرتے ہیں. حتیٰ یہ کہ ایام ازا کا پہلا عشرہ یہاں تک کہ اگر اس میں شب عاشور بھی ہو تب بھی شب جمعہ کا اپنا ایک خاص عنوان ہے. لیکن ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تو شب جمعہ کا یہ جو خاص ایک پیغام اور عنوان ہے یہ تو پورے ایام فاطمیہ کی تمام مجالس 5 دن 7 دن 10 دن کہیں کہیں 15 دن کی مجالس بھی ہوتی. تو آج کی رات ایام فاطمیہ کے حوالے سے پہلی رات بھی ہے شب جمعہ بھی ہے. تو آج کا موضوع ذرا سا مختلف مگر یہ اتنی تکلیف میں نے اس لیے باندھی کہ مجھے یہاں تک نہیں معلوم دنیا میں باقی سب جگہوں پہ جب میں مجالس پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے میری اکثر مجلسیں لوگوں نے پہلے سے سنی ہوئی. پتہ نہیں یہ پڑھ رہے تو ہم نے 2 سال پہلے سن لیا. اچھا یہ آپ نے پڑھا یہ تو ہم نے 6 مہینے پہلے سن لیا. ارے یہ آپ نے پڑھا یہ آپ نے 1 ہفتے پہلے پڑھ دیا تھا ہم سن چکے. تو اس کے نتیجے میں اب اکثر جگہوں پر جب مجھے مجالس کی دعوت آتی ہے تو میں دعوت قبول نہیں کرتا. ایک فہرست بھجوا دیتا ہوں کہ مجھے پہلی مجلس وہ پڑھنا تھی جو میں نے 4 سال پہلے کھلا جگہ پڑھی سن لی اور دوسری مجلس وہ پڑھنا تھی جو پچھلے ہفتے میں نے کھلا جگہ پڑھی وہ سن چکے ہیں دوبارہ سن لی. لیکن اتنا اصرار ہوا کہ بہرحال 1 ہفتے میں آپ کی خدمت کے لیے آ گیا ان تمام مومنین اور مومنات سے معذرت کے ساتھ
جنہیں ہر چیز سنی بھی لگے اور جو ہر چیز کے حوالے سے کہیں گے کہ یہ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے. اب کہاں پڑھا؟ چاند پہ پڑھا، مریخ پہ پڑھا، سورج پہ پڑھا، کہیں اور پڑھا، اس سے ان کو غرض نہیں، آپ پہلے کبھی پڑھ چکے. اور میں یہاں پہ جس اذا خانے کی خدمت کے لیے جاتا ہوں اس کے حوالے سے اپنے ذہن میں موضوع رکھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. بہرحال ان تمام مومنین سے معذرت ہو گئی. آئیے سورہ روم کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ اس لیے کر دیا جائے کہ ایک تو قرآن کی آیت کو سمجھنا اس کی ایک برکت، اور پھر یہ ہے کہ مجالس کا طریقہ یہی ہوتا. ورنہ یہ آیت تو اتنی مشہور ہے کہ آج کل آپ کو شادی کی جتنی دعوتیں کارڈ کی شکل میں ملتی ہیں ان سب کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے. عمل کوئی نہیں کرتا اس آیت پر، لیکن ہر شادی سے پہلے اس آیت کو شادی کی دعوت نامے پہ لکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے. ترجمہ یہ ہے، اور یہ سورہ روم ہے. سورہ روم قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جس کو اللہ نے ایک خاص حوالے سے اتنا اہم قرار دیا. قرآن کا ہر سورہ ہے، قرآن کی ہر آیت اہم، لیکن ایک خاص حوالے سے اس سورے کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ جو قرآن کی سالگرہ اور جس رات کو قرآن ہمیں وہ طاقت دینا چاہتا ہے جو پورا سال ہمارے کام آئے، یعنی لیلۃ القدر یا شب قدر. عمل قرآن تو ہم کرتے ہیں قرآن کو سامنے رکھ کر اور سر پہ اٹھا کر، کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا. لیکن جب تلاوت کا موقع آتا ہے تو اس رات کا خاص سورہ وہ جو باقی سارا سال کوئی نہیں پڑھتا. ہاں وہ لوگ جو پورا قرآن ختم کرتے ہیں سال میں روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں، رکوع پڑھتے ہیں، بیچ میں آ گیا یہ سورہ اس لیے انہوں نے پڑھ لی. لیکن آپ بتائیے کہ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملے جو خاص سورہ عنکبوت کبھی ادب سے پڑھا کرے. سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے بہت لوگ، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے بہت لوگ، سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے بہت لوگ، سورہ زہر کی تلاوت کرنے والے بہت لوگ، مگر سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان اور اللہ نے قرآن کی سالگرہ کی رات کو باقی سارے سورے چھوڑ دیے. جتنا قرآن پڑھو کم ہے، لیکن خاص جو ریکمینڈیشن یا تاکید آئی وہ سورہ روم کی آئی. کوئی ایسا پیغام اس سورے میں ہے کہ قرآن کی سالگرہ والی رات کو یہ پیغام سنو، یہ پورا سال تمہارے کام ہے. اس سورہ روم کی تفصیل آپ حضرات مجھے یقین سا کہ ماہ مبارک رمضان میں یا خصوصاً شب قدر کے اعمال سے پہلے اعمال کروانے والے مختصر صحیح ایک تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ آپ نے سنی ہوگی اور یاد ہوگی. اب آئیے اس کی خاص آیت. ترجمہ یہ کہ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا. یہ پتہ کیسے چلے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا اور کوئی چلانے والا. عجیب بات ہے. اپنی نشانیوں میں سورج کا ذکر کیا سمجھ میں آئے، اپنی نشانیوں میں ہواؤں کے چلنے کا ذکر کیا سمجھ میں آئے، لیکن اپنی نشانیوں میں خدا یہ بتا رہا کہ ہم نے خلق لکم من انفسکم. اب یہ جو لفظ ہے من انفسکم یہ ایک بہت جوک یعنی مذاق جیسے سوال کا جواب دی. خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لائف پارٹنر. اللہ نے اپنی نشانی کرا دی. سورج نکلنا یہ اللہ کے وجود کی واحد نشانی نہیں، ہواؤں کا چلنا، فصلوں کا پیدا ہونا ہمارے لیے، غذا کا انتظام دیکھا تمہارے لیے اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی نشانی تمہاری بیویاں شریک حیات. کیوں؟ فاطمیہ شہزادی کونین کی ساتھ تفصیل اس کی بات میں آئی. ابھی میں خالی ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں ایک لفظ یہ کہا کہ ہم نے تمہارا شریک حیات تم میں سے بنایا. زندگی
بیوی کے ساتھ گزاری جا سکتی، حوروں کے ساتھ نہیں۔ تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے حور صحیح، زندگی گزارنے کے لیے حور بالکل مناسب نہیں۔ یہی روایت کا جملہ ہے کہ ایک پرہیزگار مومنہ عورت حور سے ہزاروں کیا لاکھوں درجہ زیادہ فضیلت بھی رکھتی ہے، فائدہ بھی دیتی ہے۔ اور جو کہ یہاں پہ مردوں سے زیادہ عورتیں بے چین ہوتی، مولانا جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ سوال یہ کہ آپ کو چاہیے کیا؟ پہلے آپ بتائیے کہ کیا چاہیے، پھر ہم جواب دیں گے کہ کیا ملے گا۔ لیکن قرآن نے لفظ انفسکم رکھ کر ایک پیغام یہ دیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد ہے، پورے نہیں۔ البتہ یہ بات بعد میں آئے گی، آج شب جمعہ کا اپنا پیغام۔ اب قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہماری نشانی، اور یہ نشانی کس حوالے سے ہے کہ عورت نے 3 فائدے رکھے جب وہ بیوی بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے کارڈ پر یہ آیت لکھی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے عمل کوئی نہیں کرتا۔ اب وہ 3 فائدے اپنی جگہ آئیں گے، فی الحال تو خالی آیت کا ترجمہ میں کروں، اور اس دوران جن کو آنا ہے وہ آ جائیں گے، تو پھر میرا بیان مسلسل آگے بڑھے گا، کیونکہ ان مسلسل لوگوں کا آنا ذرا سا سلسلے کو کاٹ تو دیتا۔ کوئی بڑا عالم ہو، کوئی منجاوا خطیب ہو، اس پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اتنے سالوں کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ طالب علم ہوں، بلکہ ذرا سا خطابت کے حوالے سے فیمس میں جا رہا ہوں۔ ومن نعمرہ ننکسہ، اس لیے میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے رہتے ہیں، میری توجہ ہٹتی رہتی ہے، تو بس آیت کا ترجمہ اب اس کے بعد 15 منٹ ہو گئے، مجلس شروع ہوئے، کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے، پھر میں اپنے موضوع پہ براہ راست آتا ہوں۔ 3 فائدے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، جنوں میں سے نہیں، حوروں میں سے نہیں، تم میں سے اللہ نے تمہاری زندگی کا ساتھی بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ نے تم دونوں کے درمیان 3 چیزیں قرار دی، مودت، رحمت، سکون۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں جو اس قرآن کی اس آیت میں شادی شدہ یا ازدواجی زندگی کا خلاصہ۔ خلق من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ، نمبر 1 سکون، وجعل بینکم مودہ، نمبر 2 مودت، ورحمہ، نمبر 3 رحمت۔ بس اب اس کے بعد قرآن اختتام پہ پہنچا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ہماری بڑی نشانیاں۔ آئیے آیت کے ترجمے کے بعد موضوع کو یہیں پہ روکتے ہوئے آج کی شب جمعہ کے پیغام پہ بات شروع کی جائے، پھر یہ تینوں باتیں شاید آج ہی کی مجلس کے آخر میں یا شاید کل سے آپ کے سامنے شہزادی کونین کی شہادت کی ان مجالس کے حوالے سے آنے لگے۔ بس ذہن میں آئے تو خلاصہ رکھیے گا، کیونکہ ابھی آج کی مجلس میں بھی کچھ اشارے ہوں، سکون، رحمت، مودت۔ شب جمعہ، اگر ایک سال میں 52 شب جمعہ ہوں، 52 تو نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اسلامی سال ذرا چھوٹا ہوتا، لیکن اگر 52 شب جمعہ ہو تو پوری 52 کی 52 شب جمعہ اسلام نے ہمارے لیے خاص کورس بنا کے رکھا۔ ہفتے میں 6 دن تم نے اپنی مرضی کے گزارے، وقت کو ضائع کیا، جیسا تمہارا دل چاہا تم نے زندگی گزاری۔ کم از کم آج کی رات تمام دنیاوی چیزوں کو ایک جانب رکھتے ہوئے ان 3 باتوں میں غور کرنا، اور یہ تینوں باتیں تمہارے اپنے فائدے کی ہیں۔ گرچہ سورہ روم سے پہلے سورہ عنکبوت میں یہ قرآن پوری شریعت کے حوالے سے پیغام دے چکا، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو راہ خدا میں کوئی کوشش کرتا ہے تو کیا اللہ کو کوئی فائدہ دے رہا؟ فائدہ تمہارا ہی، تمہاری داڑھی رکھنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملے گا، جو ملے گا تمہیں ملے گا۔ تمہارے حجاب کرنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملے گا کہ اگر تمہیں حجاب کر کے یہ سمجھا کہ اللہ پہ کوئی احسان کر دیا، فائدہ تمہارا ہی۔ تمہاری نمازیں اللہ کو کچھ نہیں دلوا رہی،
حدیث قدسی، اگر تمام جن اور انس مل کر میری اطاعت کرنے لگے تو جو میرا رتبہ ہے اس میں جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہو، اور اگر تمام جن اور انس مل کر میری معصیت کرنے لگے، طے ہو جائے آج تمام انسانوں میں کہ ایک بھی حکم خدا نہیں ماننا، تو ابھی ٹھنڈے گانا سننا، ہر وقت شراب کے نشے میں غرق رہنا، ہر وقت غیبتیں کرنا، ہر وقت بے حجابی کو اختیار کرنا، پروردگار کہہ رہا ہے تو جو میرا رتبہ ہے جو کے دانے کے برابر کمی نہیں آئی۔ جو کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے، ہر نیکی کا فائدہ بھی تمہارے لیے، ہر گناہ کا نقصان بھی تمہارے لیے۔ یہ تو سورہ عنکبوت کا وہ پیغام جس کو اس حوالے سے بھی سنیے کہ شب قدر سورہ عنکبوت کی رات، مگر شب قدر کی بات نہیں ہے، شب جمعہ کی بات۔ یہ تین پیغام تمہارے لیے۔ پہلی بات شب جمعہ، دعا کی قبولیت کی رات، پورے 52 کے 52 شب جمعہ۔ کوئی ایسا انسان ہے جسے دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں نہ ہو، جس کے لیے ہر وقت کوئی ٹینشن یا پرابلم نہ ہو، کہیں جان کا مسئلہ، کہیں عزت کا مسئلہ، کہیں مال کا مسئلہ، کہیں جاب کا مسئلہ، کہیں کاروبار کا مسئلہ، کہیں اولاد کا مسئلہ۔ ہر وقت انسان نہ صرف یہ کہ محتاج، بلکہ اس طرح محتاج ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت۔ اچھا، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ عربی میں اس کا مطلب کچھ اور ہے، اردو میں مطلب کچھ اور ہے۔ اردو میں تو لعنت ہمارے یہاں تقریباً ایک طرح گالی کے برابر اس کا رتبہ ہو گیا۔ عربی میں یہ گالی کے معنوں میں نہیں، عربی میں لعنت ایک خبر کہ رحمت خدا سے دور ہے۔ اردو میں بھی گالی کے معنی ہے تو آپ قرآن اور حدیث عربی میں پڑھیے، اردو میں رحمت خدا سے دور ہے، رحمت خدا سے دور ہے، رحمت خدا سے دور۔ وہ انسان جس پہ 40 انسان مومن، وہ مومن جس پہ 40 دن گزر جائے اور اسے کوئی پریشانی اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر مومن ہے تو ہر 40 دن میں ایک نہ ایک پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑے، اور یہ آدمی جس کے گھر میں کوئی پریشانی 40 دن نہیں آئی، اتنا دور ہے رحمت خدا سے کہ رحمت للعالمین اس کے گھر میں ایک لمحے ٹھہرنے کو تیار نہیں۔ انٹرنیٹ پہ مجالس سنے ہوئے لوگوں کو انڈے والا واقعہ یاد آ گیا ہو، لیکن جنہوں نے انٹرنیٹ پہ مجالس نہیں سنی ان کو سنا بھی۔ مومن آئے، یا رسول اللہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ایک دن آپ کے برکت والے فضل میرے گھر میں آئے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ مومن کی دعوت اگر اس کے اندر کوئی ضمنی نقصان نہیں، ایک تو وہ ہے کہ آپ کو بلائے گا دعوت کر، پھر چینل میں آپ کو بٹھا دے اس کی دعوت کا ثواب لے کہ اللہ کی ناراضگی۔ ایک مومن تو وہ ہے کہ بلائے گا دعوت پہ اور مارے حرام آپ کو کھلا دے، اس کی خوشی کا خیال کرے کہ خالق کی ناراضگی کا خیال کرے۔ وہ دعوتیں تو خیر چھوٹی، وہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ بھائی آپ بنا شادی میں دوڑے دوڑے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہاں میوزک، کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ حجابی؟ کیا کرے مولانا بہن کی بیٹی کی شادی، کہ بہن زیادہ اہم ہے کہ وہ اللہ؟ خیر یہ ساری باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، موقع ملا تو ایک جملے میں نے دوہرا دیا۔ مگر جہاں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، مومن کی دعوت قبول کرنا، نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ ثواب لاتا، بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے کئی علاقوں تو ایک حدیث، اچھا دیکھیے اپنے کام کی حدیث سے لوگوں کو بہت یاد رہتی ہے۔ ایک حدیث اتنی زیادہ لوگوں کو یاد ہے کہ اس کی وجہ سے رجب و شعبان میں بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اب چونکہ آپ کو بہرحال حجت الاسلام مولانا عاشق جعفری صاحب کے تربیت یافتہ مومنین، تو آپ کو تو وہ ایک مسئلہ معلوم ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا۔ جس انسان پہ ایک بھی قضا روزہ باقی ہے وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں البتہ رکھ سکتا ہے اس طرح سے
کہ قضا روزہ رکھے اس کو پورے سنتی روزے کا ثواب مل جائے گا، جس کو بہت ہی عوامی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے، ہم خرما و ہم ثواب۔ 13 رجب کے روزے کا دل چاہ رہا ہے لیکن قضا روزہ، خواتین میں تو ہر سال کچھ روزے قضا ہوتے ہیں۔ اب اگر حجت الاسلام مولانا ہاشم جعفری صاحب کا تربیت یافتہ مجمع نہ ہوتا تو 10 منٹ میں اس مسئلے کی تفصیل میں چلا جاتا، کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن قضا روزہ 13 رجب کو رکھیے، 13 رجب کا بھی ثواب ملا اور قضا کا بھی۔ ہاں صرف ایک فرق پڑا، وہ کیا؟ رجب و شعبان۔ اب میں تو کراچی کے جس محلے میں رہتا تھا رضویہ سوسائٹی، وہاں تو لوگ روزہ رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ 1.5 گھنٹے کے روزے کا ثواب کتنا، یہ روزہ 1.5 گھنٹے کا کب سے ہونے لگا؟ کہا کہ جب سے مومنین گلی کے اندر پان لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جو گھر سے نکلے گا چھت سے اس کو پان پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ یہ حدیث تو بہت مشہور ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا اور مومن تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اپنا روزہ توڑ لو اس کا دل نہ توڑنے کو۔ ٹوٹے ہوئے روزے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے ثابت روزے۔ اچھا دیکھیں یہ ساری حدیثیں مگر غلط جگہ استعمال کی جا رہی۔ تو اب میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ شب جمعہ کا اپنا پیغام ہے، مگر وہی جملہ کہ 13 رجب 3 شعبان 15 شعبان 18 ذیل غدیر ہو کہ مباہلہ ہو کہ ولادت امام کی تاریخ ہو کہ شب برات، قضا روزہ رکھیے، دونوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن قضا روزے کے لیے وہ حدیث نہیں ہے کہ اگر قضا روزہ آپ نے رکھا اور کسی مومن نے پان پیش کر دیا یا کسی مومن نے کھانے کی چیز پیش کر دی تو آپ روزہ توڑنے کا ثواب زیادہ۔ وہ سنت روزے کے لیے، قضا کے لیے ہے۔ اور سنت کے لیے بھی آیت اللہ سیستانی کے الفاظ میں اگر مومن سیریس کھانے کی دعوت دے رہا، خالی روزہ توڑوانے کے لیے کوئی چیز پیش نہیں کر رہا، بس معذرت کے ساتھ 2 منٹ کے لیے میں اپنے موضوع سے ہٹا واپس آیا، تو خلاصہ یہ ہے کہ مومن نے آ کے کہا یا رسول اللہ، دل چاہ رہا دعوت کرو، پیغمبر نے کہا غرضی تمہاری، کہا کہ یا رسول اللہ کل آ جائیے، نماز فجر کے بعد یہیں سے اٹھ کے میرے گھر آ جائیے۔ 3 آدمیوں میں اللہ کی لعنت، اب وہ لعنت جو ایک دفعہ میں نے بتا دیا اس کو ذہن میں رہی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت۔ اب آج کے مجلس کا خلاصہ لعنت والی حدیثیں میری زبان پہ آ رہی، آپ کہیں گے مولانا پڑھ کے کیا کر صرف لعنت سے بھیج کے گئے۔ اب یہ مولانا نے اللہ کا رسول لعنت سے گرا، اکیلا کھانے والا، اکیلا سونے والا، اکیلا سفر کرنے والا، تاکہ یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت۔ تو اب پہلی چیز چنانچہ اس نے کہا یا رسول اللہ، لیکن اکیلے نہیں اکیلے، یہ 2-4 5 اصحاب ہیں ان کو بھی ساتھ لے آئیے۔ صبح کا وقت اللہ کے رسول نماز ختم، سیدھے اس کے گھر میں پہنچی، صحن میں اس نے بٹھایا۔ مدینے کی صبح اتنی خوشگوار ہوتی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، سب لوگ صحن میں بیٹھے اور وہ بیچارہ ناشتے کے انتظام میں لگا ہوا۔ گھر میں جانور پلے، وہ بھی حدیث، اپنے گھر میں جانور پالو تاکہ جو اس کائنات میں شر کی طاقتیں ہیں، جن وغیرہ، وہ اگر تمہارے گھر آئے تو تمہارے بچوں کے بدلے تمہارے جانوروں سے کھیلنے لگے۔ خیر اب کی تو بہت ساری باتیں نکلتی رہیں گی، گھر میں جانور پلے، مرغی، صبح کا وقت مرغی اڑی، دیوار پہ جا کے بیٹھی۔ پہلے زمانے کی دیواریں چھوٹی ہوتی، حدیث میں آخری زمانے کی ایک پہچان بھی یہ بتائی گئی ہے، لیکن آخری زمانہ اگرچہ شب جمعہ کی مجلس میں 5 منٹ کے لیے آئے گا، لیکن اپنے وقت پر ابھی چھوڑ دیں۔ مرغی اڑی، دیوار پہ بیٹھی اور انڈا دی، انڈا گرنے لگا۔ ایک عام سی بات، ایسے واقعات پیش آتے ہیں، مگر اتفاق سے دیوار پہ 2 کیلیں اس طرح سے لگی، یہ انڈا گرتے گرتے 2 کیلوں کے بیچ میں پھنس کے رک گئے اور ٹوٹنے سے بچ گئے۔ اب ایسے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک نئی بات تو ہوتی، سارے اصحاب رسول ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ کے کہنے لگے کہ واہ، دیکھا کیسا اتفاق ہوا کہ کس طرح سے یہ 2 کیلے ہیں جس کے بیچ میں انڈا رک گئے۔ اتنی دیر میں وہ گھر والا باہر آ گئے، کمرے سے نکل کے سہے اور اپنے ساتھ ناشتے کا سامان، گرم گرم حلوہ پوری، جو بھی اس زمانے کی حلوہ پوری ہوتی ہوگی وہ اس کے ہاتھ میں ہے،
کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو خالی ایک چھوٹے سے واقعے کو دیکھ کے حیران ہو گئے، اگر میں نے اپنی زندگی بتاؤں تو شاید یہ مجھے جھوٹا سمجھے گی، کیا ہے بھائی تمہاری زندگی؟ کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایک بار بھی میرا نقصان نہیں ہوا، حتیٰ اگر ایک پیسے کی چیز بھی ہو اور لگ رہا ہو کہ نقصان ہونے والا، آخر میں اللہ مجھے اس طرح سے بچا لیتا، ایک انڈا ٹوٹنے کا نقصان بھی مجھے آج تک نہیں ہوا ہے، آتا بھی ہے نقصان میری جانب، میرے گھر کی جانب، لیکن عین وقت پہ اللہ کی رحمت بچ گیا میں نقصان۔ اچھا وہ تو اپنے فضائل اور تفصیل سے بتا رہا، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور گھر سے باہر جانے لگے، گھبرا کے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ اس جگہ میرا بیٹھنا مناسب نہیں ہے جہاں سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ اپنی ذرا سی رحمت بھی وہاں نہیں بھیج رہا۔ وہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ کیا ابھی جبرائیل نے آ کے یہ بتایا؟ کیونکہ کل تو آپ نے دعوت قبول کر لی۔ کہا کہ نہیں، تو نے بتایا۔ یا رسول اللہ میں نے کب بتایا؟ میں تو اپنے گھر پہ اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذرا سی رحمت نہیں آتی۔ کہا کہ تفصیل تو بتا رہا، جس بندہ مومن کے مال اور جان اور اولاد ذرا سا نقصان نہ آنے پر سمجھ لو کہ اللہ اس سے ناراض، جس سے اللہ راضی ہوگا 40 دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اسے کوئی نہ کوئی مصیبت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جملہ ہے، حدیث کا وقت نہیں ہے کہ میں پوری حدیث پڑھوں۔ اللہ کافروں اور انکار کرنے والوں کا امتحان دیتا ہے، انہیں نعمتیں دے، وہ نماز چھوڑیں گے ان کی دولت اور بڑھ جائے، وہ ہدایت چھوڑیں گے ان کا پیسہ اور بڑھ جائے، وہ گانے بجانے کی محفلیں سجائیں گے ان کی برکتوں میں فضائل اور اضافہ ہوگا۔ اور مومن کا امتحان اللہ لیتا ہے نعمتیں واپس لے۔ لیکن یہ بالکل الگ موضوع بن رہا ہے، میں یہاں پہ رکتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا جس کا رتبہ ہے اس کے اوپر امتحان آئے گا، لیکن چھوٹے سے چھوٹے مومن کو 40 دن میں ایک بار کو پریشانی کا سامنا کرتا۔ میں دنیا کے مشرق نیوزی لینڈ سے لے کے دنیا کے مغرب، لاس اینجلس اور سیاتل اور وینکوور تک کی ساری دنیا دیکھ کر یہ آپ کے سامنے ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی جائے صاحبان ایمان ہر جگہ پریشانی، صاحبان ایمان ہر جگہ مصیبتوں، کسی کو ذہنی پریشانی، کسی کو جسمانی پریشانی، رو رہے ہیں امریکہ میں لوگ، جاب نہیں، کاروبار نہیں۔ اب ایک دو لفظ میں ایسے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، ہر چیز مارکیٹ پہ ہے، اس کے قسطیں ادا کرنا مشکل ہو رہا، پاگل ہوئے جا رہے ہیں لوگ۔ صاحب ایمان اگرچہ آخری زمانے کی ایک نشانی یہ بھی، مگر وہ آخری زمانے کو فی الحال میں نے اس موضوع کو روکا ہوا دنیا پر۔ البتہ جتنی بڑی پریشانی آتی اتنا بڑا اللہ اس کا اجر و ثواب بھی دیتا۔ اگر کسی پہ اللہ نے مال کا امتحان ڈالا اس کا ایک ثواب، اور اگر کسی پہ اللہ نے جان کا امتحان ڈالا اس کا ثواب اس سے زیادہ، اور اگر کسی پہ اللہ نے اولاد کا امتحان ڈالا اس کا ثواب اس سے زیادہ۔ مرنا ہر ایک کو، لیکن ایک ہے اپنے بستر کے اوپر معلوم ہوا فلاں کو کینسر ہے، تکلیف میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا، یعنی آرام سے مر رہا، اور ایک ہے کہ راہ خدا نے اپنا خون دے کر اپنے خون کو اس خون سے ملا رہا ہے جو کربلا میں پاک و پاکیزہ خون بہایا گیا۔ شہادت، اور خاص طور پر شہید سبت جعفر زیدی صاحب قبلہ جیسی اہم شخصیت کی شہادت۔ البتہ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اپنے ماحول کے اعتبار سے، ورنہ اصل شہادت تو وہ ہے جو اکبر کو ملی، اصل شہادت تو وہ ہے جو عباس کو ملی، اصل شہادت تو وہ ہے جو زینب کے بیٹوں اور محمد کو ملی، اور سب سے بڑی شہادت تو وہ ہے کہ جو فاطمہ کے لال حسین نے میدان کربلا میں دی۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ جن میں آج شہید سبت جعفر کا خون بھی شامل ہو گئی۔ خوش قسمت ہیں کہ بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں بستر کے اوپر موت پاتے،
مومن کی بستر کی موت کا بھی ہے رتبہ، لیکن یہ والی شہادت کہ نہ صرف یہ کہ اس کا خون سرکار سید الشہداء کے پاک و پاکیزہ خون سے مل گئے، تو غلام حبشی کربلا میں شہید ہوتا، حسین زمین کربلا میں بیٹھ کے اس کے سر کو اپنی گود میں لیتے اور اس انداز سے دعا کرتے کہ جب میرا آقا سجاد شہداء کے لاشیں دفن کرنے آیا تو ہر شہید کے لاشے کو پہچاننے میں پریشانی ہو رہی، کیونکہ لاشا یا چہرے سے کوئی پہچانا جاتا ہے سب کے سر کاٹے گئے، یا لباس سے ذرا پہچان ہوتی ہے لباس سب کے لوٹ لیے گئے، مگر جان کے لاشے کو پہچاننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ دعا یہ آقا حسین نے ایسی کی کہ اپنی گود میں جان کے سر کو رکھ کے کہا کہ اللہم طیب خدا بندہ اس کو شکایت ہے نا کہ اس کا پسینہ بدبودار ہے، خدا بندہ اس کے جسم سے جو خوشبو جو اسمیل آتی ہے اسے طیب پاک و پاکیزہ بنا۔ پورا میدان کربلا 3 دن تک مہک رہا تھا۔ اکبر کی خوشبو سے تو سمجھ میں آتا ہے، جون کی خوشبو راہ خدا۔ ذرا اللہ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے، اب جو لوگ آ رہے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، پورا مجمع کراس کرنا پڑ رہا ہے، میں بھی ڈسٹرب، ادھر بہت جگہ ہے، ادھر بہت جگہ ہمارا ایک عقیدہ، اسے عقیدہ رجت کہتے ہیں، جو شب جمعہ کا تیسرا موضوع ہے۔ ہر وہ شخص جس نے راہ خدا میں اپنی جان دی ہے شہادت کے رتبے کو پایا جب آقا حسین واپس آئے، اور یقیناً آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ یہ عقیدہ رجت ایک زمانے میں صاحبان ایمان کے لیے بھی مشکل عقیدہ ہوگا۔ مولانا یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا، آپ نے کہاں سے پڑھ دی؟ میں نے کہا میں نے تو آپ سے سن کے پڑھا، ہم سے سن کے پڑھا، ارے ہم تو اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نے آج تک نہیں سنا۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی تو کھڑے ہوئے امام باڑے میں زیارت وارثہ پڑھ رہے، اور وہ زیارت وارثہ میں اتنے زوردار طریقے سے کہہ رہے وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ کہ اگر آدمی یہ جملہ اردو میں پڑھے تو اس کا بدن کانپ اٹھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں تمام ملائکہ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو گواہ بنا رہا ہوں، بدن کام اٹھتا۔ اتنے بڑے بڑے گواہ میں کس چیز پہ لا رہا ہوں؟ انبئکم مومن، اے آقا حسین مجھے آپ پر ایمان، وبإیابکم موقن، اتنی عرضی تو آپ کو یہاں رہ کے آ گئی حیات آنے واپسی، اور مجھے آپ کی واپسی میں موقن یقین کامل ہے۔ اے مومن ہر شب جمعہ جب تو زیارت وارثہ پڑھتا ہے تو اپنی زبان سے ہی عقیدہ ظاہر کرتا۔ فی الحال اس عقیدے پہ بات نہیں ہو رہی، فی الحال بات یہ ہو رہی کہ جب آقا حسین آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، کربلا کے شہید ساتھ ہوں نہیں، خالی کربلا کے شہید ساتھ نہیں ہوں گے۔ 61 ہجری سے لے کے 1434 ہجرہ کے اس جماعت اولا تک اب تک جن کو شہادتیں ملی، اور آج سے لے کے ظہور امام زمانہ تک مزید جن کو شہادتیں ملیں گی، سب آقا حسین کے لشکر میں آئے۔ یاد رکھیے کہ دین اہل بیت کا تقاضا، دین اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے شہید ہونے پہ افسوس کرتے، ہم زندہ رہنے پہ افسوس کرتے، مرنے پہ افسوس نہیں کرتے۔ وہ بھی زیارت وارثہ میں آپ کا فکرہ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے کربلا والوں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو جو کامیابی تم نے حاصل کی وہ کامیابی میں حاصل کرتا۔ کربلا والوں کی کامیابی کیا؟ گلے کٹتے۔ کربلا والوں کی کامیابی کیا؟ کٹے ہوئے سر ہو کے نیزہ پہ بلند ہو۔ کربلا والوں کی کامیابی کیا؟ لاشوں کی پامالی کا انتظام کیا جاتا۔ تو ہم تو افسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں موقع نہ ملا۔ ہمارے دین ہمارے مذہب کا مزاج یہ نہیں ہے کوئی مر گیا تو ہم کہیں کہ بہت برا ہوا، اور کوئی بچ گیا تو ہم کہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ ہم بچنے والے پہ افسوس کرتے ہیں، مرنے والے پہ فخر کرتے ہیں۔
کاش ہم بھی ایسے ہو. شہید ابن جعفر تھے، شہدائے کربلا کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے. فیاض حیدری وہ بھی زندگی بھر کہتے رہے، ہم بھی کہتے رہے، ہم میں سے اکثر کہتے رہتے، انہیں موقع نہیں ملتا. انہوں نے جو کہا پروردگار نے ان کی دعا کو اس انداز سے قبول کیا. کیونکہ میرے بہت پرانے تعلقات اور کئی علمی مسائل پہ ہماری آپس کی بحث بھی ہوا کرتی، لیکن ملت جعفریہ کا ایک ایسا نقصان، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ نقصان ایسا کہ یہ خلا کبھی پر نہیں ہوگا، تو شہیدوں کا یہ مزاج ہی نہیں. لیکن بہرحال خوش قسمت ہے. شاعری میں بھی کہتے رہے کہ میرے حسن میت کو غسل نہ کریں، یہ تو محبوب سے ملاقات کی تیاری ہو رہی. میرے کفن کو کفن نہ کہنا، کہنے والے بہت ہیں، لیکن کس انداز سے اللہ پورا کر کے دکھاتا، پورے سچے دل کے ساتھ کہا جائے تو یہ نہ پہلی قربانی ہے نہ آخری قربانی. اب یہاں روک کے بہت کے احتیاط کے ساتھ ایک حدیث اس لیے پڑھوں کہ وہ شب جمعہ کا ہمارا دوسرا عنوان بنے گی، اور موجودہ حالات کے اندر کچھ لوگوں کے ذہن ابھرنے والے سوال کا جواب بھی اس میں آ جائے. کیونکہ آج مجھے شہید ابن جعفر صاحب کا بھی تھوڑا ذکر کرنا، بظاہر آپ کو مجلس میں ایسا لگا ہوگا کہ ترتیب بنی اور ٹوٹی، لیکن وہ اس مجبوری کی وجہ سے. لیکن یہ ساری باتیں پھر واپس اصل موضوع پہ آ رہی. بغداد شہر تعمیر ہو رہا، منصور غوانقی نے اپنے زمانے میں جس کو بھی یہ ٹھیکہ دیا تھا، جو کانٹریکٹر تھا، جو بلڈنگ کمپنی، اس سے کہا تھا کہ بغداد شہر تو بنا رہے لیکن اس میں پانی استعمال نہ کر. بغیر پانی کے بلڈنگ مٹیریل یا گارا بن نہیں سکتا، پانی ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی لیکویڈ ہو. اس نے گھبرا کے کہا تو پھر یہ شہر کیسے بنے، کا انتظام میں کروں. مدینہ منورہ پہ حملے ہوتے، وہ سادہ سید آج بھی قابل احترام ہے، لیکن آج کسی کی 15ویں پوچھتا ہے، کسی کی 16ویں پوچھتا ہے، کسی کی 20. اس وقت خود امام یا امام کا بھتیجا ہے یا امام کا بھانجا ہے یا امام کے بھتیجے کا بیٹا، فوج آتی ہے، ظالم کی گرفتار کر کے لے جاتی. ٹھیکیدار کو یا بلڈر کو دیے جاتے ہیں نوجوان، گردنیں کاٹو، ان کا خون کنٹینر یا بالٹیوں میں جمع کرو، اس سے بغداد بناؤ. شہر مدینہ رات کا وقت ہے، بنی ہاشم کے نوجوان کفن پہن کے امام کے گھر میں آتے، اور کہا فرزند رسول مرنا تو اور صورت میں، تو آپ اس طرح سے کیوں مرے؟ آپ ہمیں اجازت دیجیے تلوار نکال 10 کو مار کے مرے. امام نے کہا ٹھہر دو، یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں. مولا تو پھر یہ جو اتنے سادات کا خون بہایا جا رہا، کہا کہ اللہ اس کا انتقام وسیع، جو شہر ان سادات کے خون سے بنا ہے وہ شہر تباہ ہو کے رہے. مولا کب؟ کہا جب میرا وہ بیٹا آئے گا جس سے اللہ ہر خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے رکھا. اس کا کام ہی یہی ہے. کل صبح آپ دعائیں نطبہ پڑھیں اور بار بار یہ جملہ کہیں، کہاں انبیاء کے خون ناحق کا بدلہ لینے والا، کہاں ادب مقتول میں کربلا کے خون ناحق کا بدلہ لینے والا، کہاں امام زادوں کے خون کا بدلہ لینے والا. کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کہاں اس امام کہ جس کو یاد کرنا. ویسے ہی ہر شہادت کے موقع پہ ہماری ذمہ داری ہے شب جمعہ کا دوسرا پیغام. پہلا پیغام شب جمعہ جمعہ کی رات، دوسرا پیغام شب جمعہ اپنے ایمان کو خاص طور پہ یاد کرنے کی رات. یہ مطلب نہیں کہ 6 دن آپ امام کو یاد نہ کریں، شیطان کو یاد کریں اور 7ویں دن امام کو یاد کریں. نہیں، ہر دن یاد کرنا ہے، لیکن آج زیادہ یاد کرنا، کیونکہ ایسی ہی ایک شب جمعہ ہو جس کے آخر میں امام تشریف لائے. وہ یہی شب جمعہ کیوں نہ ہو جائے. کہا کہ یہ مومن کی دعا کی طاقت. اگر مومن چاہے تو آنے والے امام کو جسے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ 500 سال بعد آنا، اسی رات کو ظاہر کروا سکتا. آقا حسین کی حدیثیں پڑھنے کا وقت نہیں. آج کی رات کا دوسرا موضوع ہے امام کو یاد کرنا. عام حالات میں
اور جب یہ شہادتیں ہو رہی، جب ہمارے اتنے علماء، اتنے لائر، اتنے پروفیسر، اتنے انٹلیکچوئل، ہر مومن اپنی جگہ قیمتی، ان کا خون ناحق بہ رہا، امام کو زیادہ یاد کرنا۔ مگر یہاں پر پہلا جملہ میں نے کہا، جو دوسرا جملہ میں نے کہا، یہ آپس میں مل گئے۔ پہلا جملہ یہ کہا آج کی رات شب دعا، ہر مومن کو پریشانی، اللہ امتحان لے گا 40 دن میں ایک بار، مگر کوئی طریقہ بھی ہے اسے بچنے کا، دعا۔ دعا کے ذریعے آپ بڑی سے بڑی اپنی پریشانی دور کرا سکتے ہیں، جان مال عزت ہر چیز۔ آج کی رات، بھائی آج کی رات شاید لوگ کہتے ہیں اللہ تو وہی اللہ ہے، شب جمعہ اس کو پکارو کہ مجھ کو پکارو، جی ہاں وہی اللہ، مگر شب جمعہ اللہ ہماری آواز کو زیادہ سنتا۔ بھائی دیکھیے ایک ہی اللہ جو آپ کے گھر میں بھی ہے، جو مکے میں بھی، مگر گھر کی دعا کے مقابلے میں مکے کی دعا زیادہ ہوگی، اور عام راتوں کی دعا کے مقابلے میں شب جمعہ کی دعا زیادہ ہوگی۔ تو پریشانیاں آئیں گی، دعا کے ذریعے ہوگی۔ اور دوسرا پیغام آج کا ہے امام کو یاد کرنا، مگر یہ دونوں چیزیں مل گئی۔ اب میں ایک ایسا چھوٹا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو ہے تو حدیث، مگر جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں حدیث سے زیادہ یہ جوک لگتا۔ اس کے اندر یہ پہلی دو باتیں سما۔ پہلی بات جو کہ بہت اعلیٰ مجمع کافی دیر سے آیا، پہلی بات یہ تھی کہ ہر مومن کو ہر 40 دن میں ایک بار کوئی نہ کوئی امتحان تو دینا ہی دینا، لیکن خالی اللہ امتحان نہیں دیتا، اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا، حل بھی بتایا، سلوشن بھی بتایا، وہ ہے تو۔ دوسری بات، آج کی رات خاص اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات، خصوصیت کے ساتھ جب ایسے حالات اور واقعات بڑھتے ہیں۔ مگر اس کے علاوہ ایک خاص وجہ کو بھی، پہلی وجہ کو ذہن میں رکھیے تو اور سمجھ میں آئے گا موضوع۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ میں نے بہت پڑھ دیا اس کو، اس لیے بہت ہی مختصر جلدی مکمل کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان 3 بڑی پریشانیوں میں گھرا ہوا، انٹرنیٹ مجلس نمبر کھلا، مجلس نمبر کھلا، مجلس نمبر کھلا، ان مومنین سے اب میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بھی ہر ایک جملہ نہیں سمجھا ہوگا، جو شروع سے بیٹھے وہ سمجھے ہوں۔ 3 بڑی پریشانیاں، اور تینوں ایسی کہ راتوں کی نیند اس کی اڑ جاتی ہے۔ پہلا یہ کہ اس کے گھر میں غربت، کھانے کو کچھ نہیں، ساری کوشش، ساری محنت، سب کچھ کر رہا، روزانہ باقی۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر آپ کے سامنے کہا جائے کہ فلاں آدمی کا بیٹا مارا گیا اور فلاں آدمی کا جاب چھوٹ گیا، تو آپ کہیں گے کہ مولانا مذاق کر رہے ہیں، اس بیٹے کی موت کے موقع پہ آپ نے جاب کی بات ہی کیوں کی؟ لیکن پیٹ کی مار بہت بری مار ہوتی ہے۔ بیٹے کی موت تو ایک بار ہو گئی، پیٹ کی موت تو روزانہ ہوتی ہے۔ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی کان الفقر ان یکون کفرا، یہ پیغمبر کی حدیث۔ اگر اللہ کی خاص رحمت میری امت کے فقیروں میں نہ ہوتی تو غربت آدمی کو کافر بنا دیتی۔ یہ کفر تک لے جانے والا راستہ ہے، بیٹے کی موت کفر تک نہیں لے جاتی، جب بہت طاقتور ہو جاتا۔ جا کے دیکھیے جن گھروں میں شہادتیں ہوئی ہیں ان گھروں میں ایمان اور بڑھ گیا، جن محلوں میں شہادتیں ہوئی ہیں ان محلوں میں ایمان اور بڑھ گیا، جن شہروں میں شہادتیں ہوئی ہیں شہروں میں ایمان اور بڑھ گیا۔ لیکن یہ پیٹ کی مار آدمی کو کافر بنا دی۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں دنیا میں جو صرف اس لیے حجاب اتارتی ہیں کہ ان کو جاب چاہیے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو صرف اس لیے داڑھی شیو کرتے کہ انہیں جاب چاہیے، کتنے پابند صوم و صلاۃ ایسے ہیں جن کی نمازیں چھوٹی ہیں اس لیے کہ ان کا جاب ایسا۔ بات یہ تو واجبات کی بات ہو رہی، اس وقت میں ایمان چھوڑنا پڑتا، تو اب بنی اسرائیل کے اس نوجوان کو اتنا ہی بڑا امتحان دینا پڑ رہا، روزانہ غربت، واقع صاحب اولاد کی، صاحب اولاد نہیں۔ دوسرا مسئلہ اس کا یہی تھا جو ابھی میری زبان سے غلط آ رہا ہے، اولاد نہیں، تڑپ رہا ہے اولاد کے۔ بھائی آج کی دنیا اولاد کو پسند نہیں کرتی ہے، لیکن پھر بھی اتنا کہتی ہے نا بچے 2 ہی اچھے، 2 تو ہونے چاہیے نا، اس کے اپیل بھی نہیں۔
तड़प रहा है ये औलाद के लिए। 8 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, जहाँ जनाब अली अकबर के हाल के मरसिए पढ़े जाते हैं, शुरू में तस्करा ही होता है कि औलाद कितनी बड़ी नेमत, मगर क्या कर, दुआ कर करके भी थका जा रहा। तीसरा मसला ये आजकल के बच्चों और नौजवानों की समझ में नहीं आए। इसकी बूढ़ी माँ अंधी माँ, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत और उसका अंधा होगा। अब आज तो माँ नेमत का कौन मानता, आज तो माँ एक बोझ उठा इसको और बाहर फेंको। मैं अक्सर एक लफ्ज कहता हूँ कि हमको पता ही नहीं कि माँ क्या, माँ रहमत खुदा को घरों में लाने का एंटीना। जैसे पहले जमाने में वो डिश एंटीना लगाए जाते थे या ये सैटेलाइट चैनल के लिए वो बॉक्स लगाए जाते, ये सारे चैनल आसमान में हैं। आपके घर में जो बॉक्स है एंटीना का काम सिर्फ है उन्हें खींच के आपके घर में लेकर आए आपके टीवी पर। अल्लाह ने अपनी रहमत कायनात से हर जगह पर फैला रखी। तो एक चीज हमारे घर में रिसीवर होना चाहिए जो उस रहमत खुदा को खींच के आपके घर में उतारे, और उस एंटीना का, उस रिसीवर का नाम है माँ। जिन्हें पता है कि माँ क्या, उन्हें मालूम है कि आपके घर में आपकी माँ नहीं बैठी है, आपके घर में रहमत खुदा को खींच के लाने वाला आधा एक रिसीवर मौजूद है। आपने माँ के हवाले से उलमा के इतनी वजह से सुननी है कि मुस्ताद से कहा गया, लेकिन मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं। माँ जब तक है आपके घर में रहमत आ रही है, आपके हर बला से तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम है, मगर इसकी माँ बूढ़ी, बूढ़ा होना तो फितरी बात, अंधी, तो माँ का नागीनापन इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दुआ कर कर थका जा रहा, मगर पहला पैगाम दुआ का था। तो आज अच्छा एक बात और बता दूं कि बाहर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि नौरोज एक दिन पहले गुजर चुका था, वरना कबूलियत दुआ के लिए वो वक्त जो नौरोज का टाइम होता है, कि मतलब अगर टाइम हो के 2:02 पे नौरोज का वक्त है, वो कबूलियत दुआ का बेहतरीन वक्त होता। अब मैं तो यहाँ आया एक दिन बाद, लेकिन आइंदा याद रखिएगा जो दुआ आपके एतबार से बिल्कुल, तो यहाँ आया एक दिन बाद, लेकिन आइंदा याद रखिएगा जो दुआ आपके एतबार से बिल्कुल नामुमकिन, उस टाइम पे मांगिएगा। अभी तो मैं अपना मौजू मुकम्मल करूँ। दुआ उसका उसूल यह है कि तुम कभी ये मत देखो कि दुआ कबूल हो रही है कि नहीं। तुम्हारा काम है मांगना, देना उसका काम है, तुम अपना काम किए जाओ, उसका काम उस पर छोड़ दो। ये 3 दुआएं कर करके जबाने गिर गई। वो 2 मिनट का वाकया था, 5-7 मिनट कैसे लग गए, जल्दी से मुकम्मल करो। नतीजा ये निकला कि नबी खुदा ने इसको बुलाया, यह हदीस है वाकई, और कहा कि अल्लाह ने मुझे पैगाम दिया है तेरे बारे में, इतनी 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 दुआएं तूने मांगी कि अगर के तेरी तकदीर में ये लिखा था, बुक ऑफ फेथ, लौहे महफूज, कि तेरी ये तीनों दुआएं पूरी नहीं होंगी, यानी अल्लाह ये तीनों इम्तिहान तेरे आखिर वक्त तक लेगा, लेकिन इतना तूने अल्लाह के दरवाजे को खटखटाया। ये एक और हदीस, उस फकीर की तरफ से अल्लाह से मांगो जो तुम्हारे दरवाजे पे चिमट के बैठ जाता, नॉक नॉक नॉक, बैल बैल बैल, यहाँ तक के बाद औकात दिल नहीं जाता है, आदमी आजिज़ आके दरवाजा खोल देता है। गैरतमंद फकीर जो है भूखों मरेगा, फकीर के लिए तो बेगैरत बनना पड़ता। जितनी दफा झुकाया जाओ उतनी रात पलट के वापस जाओ तो कुछ दे मरो। यही अल्लाह के यहाँ बंदा मोमिन की मिसाल है, मांगो 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 मांग। तो अल्लाह ने आगे तुम्हारी इतनी दुआएं देखकर तुम्हारी तकदीर जरा सी बदल दी। अब 3 दुआएं तो बहुत ज्यादा, तुम्हारी एक दुआ कबूल हो, ये तुम्हारी मर्जी है, 2 दुआ चाहे मांगो। या नबी खुदा मेरे लिए तो तीनों मसले हैं। एक दिन जिसे सोचने के लिए जाओ, पूरा दिन और रात सोचा, अगले दिन आए, कहा या नबी खुदा मैंने फैसला कर लिया, लेकिन पहले आप तस्दीक कीजिए, एक दुआ तो अल्लाह मेरी कबूल करेगा ना। कहा कि हाँ, मैं नबी खुदा तुझसे वादा कर रहा हूँ, एक दुआ तेरी कबूल होगी। तो कहा या नबी खुदा मैं एक दुआ ये मांगता हूँ कि मेरी माँ मेरे बेटे को सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। या नबी खुदा मैंने कितनी दुआएं मांगी,
ایک دعا مانگی، میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے دیکھے، دعا ایک، مگر کتنی چالاکی والی دعا کہ ایک دعا میں تینوں دعائیں پوری ہو گئی۔ میری ماں دیکھے، آنکھیں آئیں گی، بینائی آئے گی تو دیکھے گی نا، تو پہلا مسئلہ بھی ہے بیٹے کو دیکھے، بیٹا پیدا ہوگا تو دیکھے گی نا، اولاد کا مسئلہ بھی ہے سونے کے برتنوں میں کھاتے پیتے دیکھے، گھر میں اتنی دولت آئے گی تب سونے کے برتن خریدے جائیں گے نا۔ یا نبی خدا میری دعا تو ایک ہی ہے نا، تھی بڑی چالاکی کی دعا لیکن اتنا بھول پن والی چالاکی تھی کہ نبی خدا نے مسکرایا، کہا اللہ نے ابھی مجھے پیغام دیا کہ تیری یہ دعا قبول ہوگی۔ اور یہاں اس سے پہلے کہ میں آپ کو نتیجے پہ لے جاؤں، میں آپ کو لطیفے سنانے نہیں آیا، موضوع تھا یہ کا، اس کی دکھ کیا تھی آج کی مجلس میں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب اس مجمع میں اٹھے اور کہے کہ مولانا یہ تو حرام دعا اس نے مانگی، سونے کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، یہ دعا کیا تھی اور خدا نے قبول کیسے کی؟ تو بہت چھوٹی سی ایک بات عرض کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اس قسم کی چیزیں سمجھانے کا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجمع بھی بڑا ہوشیار بیٹھتا، بگ گیم ہنٹر خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب بانی تنظیم المکاتب اکثر ایک جملہ کہا کرتے، دنیا میں مختلف قسم کے شکاری ہوتے، کوئی چڑیا کا شکار کرے، کوئی بٹیر کا شکار کرے، کوئی چکور کا شکار کرے، کوئی ہرن کا شکار کرے، کچھ لوگ مچھلی کا بھی شکار کرتے۔ ہم بھی حیران ہیں صبح سے شام تک بیٹھے ہی کر کیا رہے ہیں، وہ کرتے ہوں گے، لیکن اصل شکاری مانے جاتے بگ گیم ہنٹر، جو افریقہ کے 4 بڑے جانور، ہاتھی، شیر، گینڈا اور افریقہ کا جو خاص جنگلی بھینسا ہے، لیکن آج کل ان کی شکار کی پابندی ہے دنیا بھر کے قوانین میں۔ میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بڑے شکار مرحوم کہا کرتے تھے نہیں، اس سے بھی بڑا شکاری ہوتا، یہ ہوتا مولانا کا شکار، جو مجلس میں آ کے 1 گھنٹہ صرف اس لیے بیٹھتا کہ مجلس پڑھنے والا غیر معصوم، کہیں ایک جگہ تو سلپ اپ تنگ ہو جائے گی، زبان سے کوئی لفظ غلط نکل آئے گا، کوئی بے خیالی میں کوئی غلط، تو وہیں اسے ایک مرتبہ جھپٹا مارا، پکڑ لیا، یہ آئے مولانا میرے قبضے میں۔ 59 منٹ مولانا نے کیا پڑھا، اس کو اس سے کوئی غلط نہیں، یہ 30 سیکنڈ میں جو ذرا غلطی ہو گئی، اب پورا دن پوری رات، اور آج کل تو انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا، فیس بک اور ٹویٹر، پوری دنیا میں خبر پھیل گئی، وہ یہ پڑھ کے گئے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں ذرا سا رک کے بات کروں، اور وہ یہ کیونکہ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور گلوکار سے کراچی کا ایک علاقہ سوسائٹی، وہاں کی ایک مجلس کے بعد میری بحث کی، کیا مولانا نے لگا رکھا ہے کھانا حرام کھانا حرام کھانا حرام، جب رسول خدا مدینے پہنچے تھے، مدینے کی بچیاں گانا گا رہے تھے، رسول نے ان کا گانا سنا، کچھ نہ بولے، آپ تو نہیں بولنے والے۔ تو اس لیے میں ایک بات بہت مختصر ہی عرض کر رہا ہوں، گھر کے مجھے احساس بھی ہے کہ حجت الاسلام مولانا عاقب جعفری صاحب جس مجمع کی اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، وہاں کے بچے کو یہ چیزیں پتا ہوں، لیکن میری اپنی بھی ایک ذمہ داری صرف ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ ماقبل کے انبیاء کی شریعتوں میں کئی چیزیں ایسی تھی جو جائز تھی اور اسلام میں حرام، اور کئی چیزیں ایسی تھی جو اسلام میں جائز ہیں وہاں پہ حرام۔ تو ایک بات جب انبیاء کے واقعات پڑھا کرے، ابراہیم کا واقعہ، نوح کا واقعہ، موسیٰ کا واقعہ، اور سلیمان کا واقعہ، یوسف کا واقعہ، داؤد کا، تو ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ کئی چیزیں ان کی شریعت میں جائز ہیں، ہو سکتا ہے سونے چاندی کا برتن بھی اس میں، جو آج جو ہے پیغمبر کی شریعت میں حرام، بلکہ جملہ پورا رسول کی شریعت میں بھی کئی چیزیں ایسی جو شروع کے کئی سالوں میں جائز تھی اور بعد میں حرام ہوئی ہے۔ جو راج پیغمبر کی زندگی کا بھی کوئی واقعہ جب پڑھے تو پہلے یہ کنفرم کر لیجیے کہ پیغمبر نے مرتے دم تک اس چیز کو پھر بدلا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں کھانے کی اجازت ہو اور بعد میں وہ حرام ہوا، یعنی جو چل رہا ہے معاشرہ، شراب چل رہی تھی، پیغمبر نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک وقت میں حرام ہوا۔ تو خیر یہ تو میں نے صرف وہ جو بگ گیم ہنٹر ہے نا، ان سے بچنے کے لیے جملہ کہہ دیا۔ اب عام مومنین جن کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ کہیں گے کہ مولانا کیوں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ مولانا اپنی جان بچانے کے لیے آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ورنہ کل پتہ نہیں کیا کیا باتیں نہ پھیل جائیں۔ تو خلاصہ دو آج کے موضوع بنے، دعا۔ پہلی بات، گھر میں پریشانی آئی،
اولاد پہ پریشانی آئی، جاب پہ پریشانی آئی، کاروبار میں پریشانی آئی. دوسری بات ظہور ایمان. اب جو پریشانی آئیں گی اس کا حل ہے دعا. ظہور ایمان. وہی بنی اسرائیل نوجوان کی طرف چالاکی سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ چالاکی کی دعا کا کیا مطلب؟ اسے ایک دعا کی اجازت ملی، اس نے ایک دعا میں سب دے دی. آپ اپنی باقی دعائیں کرتے رہیے، لیکن اگر آپ ظہور ایمان کی دعا سچے دل سے کریں اور یہ ایک دعا آپ کی پوری ہو جائے تو پھر مسئلے ہی سارے ختم ہو گئے. نہ جان کو خطرہ رہے گا، ایمان کو ہاتھ میں جانے دیجیے. نہ مال کو خطرہ رہے گا، ایمان کی حکومت قائم تو ہو جانے دیجیے. نہ عزت و آبرو کو خطرہ رہے گا، نہ اولاد کو خطرہ رہے گا، نہ کاروبار کو خطرہ رہے گا، نہ دشمنوں کا خطرہ ہوگا، نہ بیماریوں کا خطرہ ہوگا. بجائے اس کے کہ روزانہ الگ الگ مسئلوں کے لیے دعا کریں. آج ایک پریشانی آئی، آپ دعا کرتے کرتے 2 مہینے گزرے، پریشانی دور ہوئی. 10 دن دور ہوئی، کوئی اور پریشانی آ گئی. پھر 6 مہینے آپ دعا کرتے کرتے تھک گئے، پریشانی دور ہوئی. ابھی 1 ہفتہ گزرا، پھر ایک پریشانی آ گئی. 9 مہینے آپ کے لگ گئے دعا کرتے کرتے، پھر مسئلہ دور ہوا، پھر ایک اور پریشانی آ گئی. 2 سال اس میں گزر گئے. ارے ایک دعا مانگیے، قاعدے سے مانگیے، اسے قبول کروائیے. زمانے کا امام آ گیا، ساری بیماریاں ختم، ساری غربت ختم، سارے دشمن ختم. نہ یہ مسئلہ رہے گا، نہ وہ مسئلہ رہے گا. دنیا جنت بن جائے گی. ایک دعا ایسی مانگیے جس کے بعد باقی کسی دعا کی ضرورت نہیں. زمانے کا امام نہیں آتا اس وقت تک آپ کے مسئلے اور جو مسئلے ہیں اس کے لیے حضرت دعائیں کا سلسلہ جاری رکھی. مگر سب سے اہم دعا وہ آپ بنائیے ظہور ایمان کو. زیادہ یہ ایک دعا پوری ہو گئی تو باقی ساری دعائیں پوری ہو. ایک دعا میں ساری دعائیں آئی چاہیے. یاد کی رات اب یہ دعا کے حوالے سے صرف ایک جملہ سے گرچہ پورا گھنٹے کا موضوع ہے لیکن اب وقت نہیں. ایک جملہ. باقی جتنی دعائیں آپ مانگتے ہیں، ایک حدیث ہے حدیث الشیعہ علامہ مشکینی کی کتاب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ مومن جب دعا مانگتا ہے تو وہ دعا نہیں مانگ رہا ہے، وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ ادھر آ رہا. اچھا اب یہ جو دعا ہے آپ کہیے مولانا جس مجمع کو آپ سنا رہے ہیں یہ مجمع تو بار بار امام کے ظہور کی دعا مانگتا، ہمیں کیوں بتا؟ ہمیں تو معلوم ہے کوئی ہماری مجلس بغیر امام کی دعا کے نہیں ہوتی، کوئی ہماری عبادت بغیر امام کی دعا کے نہیں ہوتی، کوئی ہمارا مذہبی فنکشن یا تقریب بغیر امام کی دعا کے نہیں. ہم تو مانگتے ہی ہیں ظہور امام کی دعا، ہمیں کیوں بتا رہے؟ نہیں، یہ دعا نہیں مانگتے ہم میں سے اکثر لوگ اپنی نادانی میں، لا علمی میں، نا سمجھی میں اللہ سے مذاق کرتے ہیں. بھائی کیسے؟ بیماری کے لیے اگر خدا نہ کرے کسی کے گھر بیماری آ جائے، پھر آج کل کی بیماریاں کینسر، ایڈس، ہیپیٹائٹس، ایک سے ایک کی بیماری، بیماریاں آ جائیں دعا کرتا، خالی دعا کرتا، دوا نہیں کرتا، طبیب کے پاس نہیں جاتا، مہنگی مہنگی دوائیں نہیں خریدتا. وہ بھی روزی کی دعا، خالی دعا کرتا تو کوشش بھی کرتا، کہیں جاب دی، کہیں سی وی بھیجا، کہیں اپلائی کیا، کہیں کسی مومن سے کہا کہ بھائی کوئی ایسی جگہ نکلے مجھے بتا. بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، خالی دعا کرتا، اس سے کہا اس سے کہا اس سے کہا، خیال کرنا دیکھنا کوئی اچھا لڑکا ہے کوئی اچھی لڑکی. جتنی دعائیں ہیں جی اب آپ کا وقت ہوگا اگر میں اس جملے کو تفصیل میں لیں گے. جتنی دعائیں سب کے ساتھ آپ جتنی آپ کی حیثیت آپ کوشش کرتے ہیں. ظہور ایمان کی دعا میں نے مانا کہ ہر نماز کے بعد ہم مانگتے ہیں، ہر مجلس کے بعد ہم مانگتے ہیں، ہر سیشن کے بعد ہم مانگتے ہیں. کربلا جائیں تو مانگتے ہیں، نجف جائیں تو یہ دعا مانگتے ہیں، مکہ جائیں تو یہ دعا مانگتے ہیں. دعا مانگے کرتے کیا؟ بیماری میں تو خالی دعا نہیں مانگتے، تڑپ تڑپ کے جاتے ہیں دوائیں خریدتے. روزی کے لیے تو خالی دعائیں مانگ کے گھر میں نہیں بیٹھتے، پوری کوشش کرتے ہیں. ظہور ایمان کی جو دعا صبح و شام مانگتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں؟ کوشش کیا ہے ہماری؟
ایمان کے حوالے سے ہم نے اپنی دعا قبول کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ وہ تو کچھ نہیں. اچھا مولانا یہ لوگ سوال کرتے ظہور ایمان کی دعا کے ساتھ بھی کچھ کرنا ہوگا؟ ہر دعا کے ساتھ جب تک اب وہ واقعہ پھر ایک لطیفہ آپ سمجھے اور انٹرنیٹ والے پھر اپنے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ پردہ کر. ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن کیوں یہاں پہ میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد آیا ہوں, تو اس لیے جو باتیں آپ نے دوسری مجلسوں میں سنی ہیں, دوسری سے مطلب یہاں سے 5-5 ہزار میل دور, ان میں سے کچھ کی تکرار ہو گئی ہوگی. چھوٹی سی بات, میں انگلینڈ میں مجلس پڑھنے گیا, لندن میں, لندن سے باہر ایک شہر, ایک صاحب مجلس کے بعد آئے, کہنے لگے کہ مولانا میرا ایک بہت ہی پرائیویٹ قسم کا اہم مسئلہ. اب باہر ہم لوگ جاتے ہیں مجلس پڑھنے, مصروفیات بہت ہوتی, لیکن خاص مجھے 5 منٹ الگ سے دے. میں نے کہا بسم اللہ چل ہونے میں گئے. کہا مولانا میں بہت پریشان, اولاد نہیں میرے یہاں, بڑھاپا میرا قریب آ رہا, بعض اوقات کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے, کوئی دعا بتائیے. اچھا یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر میں بالکل زیرو ہوں, اور تو بہت ساری چیزوں میں زیرو ہوں, ان 3 میں تو خاص طور پر. ایک تو عمل, وظیفے, یہ والی میری فیلڈ نہیں. بڑے بڑے مقدس علماء ہمارے پاس ہیں, آپ کو بہت ساری دعائیں بتائیں گے, لیکن میں اس میدان میں بالکل ہی زیرو ہوں, نوبال ہوں. خاص کی تعبیر یہ علم میرے پاس نہیں. سچے خواب ہوتے ہیں, کچھ مونگ کی دال کھانے کے نتیجے میں ہوتی ہے, لیکن بہرحال میں تو دونوں کے درمیان فرق بھی نہیں بتا سکتا تعبیر کیا بتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ استخارہ, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس کے لیے 3-4 جو بہت مشہور دعا ہیں جو بچہ بھی جانتا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں. پہلی دعا بتائی کہ مولانا پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں کب. دوسری دعا بتائی کہ اس سے بھی پہلے سے پڑھ رہا ہوں. تیسری دعا بتائی کہ وہ بھی مسلسل پڑھ رہا ہوں. قرآن کی آیت بتائی وہ حضرت زکریا والی دعا تھا, وہ تو پتہ نہیں کب سے میں پڑھ رہا ہوں. غرض یہ کہ جتنی پھر میں نے کچھ مقدس علماء کے نام لیے, کہا کہ نجف میں بہت قابل احترام عالم ہے, ان کی دعا میں بڑی طاقت ہے, ان سے کئی دفعہ مل کے آیا. اچھا قوم میں جائیے وہ بڑا عالم ہے, یہ مرجے کا کام نہیں, یہ الگ چیز, ان سے بھی مل کے آیا. وہ بڑا عالم, وہ بھی قرآن, حدیث, دعائیں, علماء, مقدسین, ساری فہرست ختم ہو گئی. کہنے کے مولانا یہ تو سب میں پہلے سے کر رہا ہوں, حل ہی نہیں ہوتا مسئلہ. آپ تو ذرا سیریس مسئلہ ہے, شاید ڈاکٹرز کے پاس بھیجنا پڑے. یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ حیران ہو گئے. مولانا مذاق کرتے ہیں, ابھی تو میں نے شادی نہیں کی. آپ نے شادی نہیں کی اور آپ اولاد کے لیے پریشان ہو, میرا دماغ کھا رہے. مجھے تو غصہ, میں سمجھا کہ واقعی یہ مجھ سے میرا مذاق اڑانے آئے. میں نے کہا کہ آپ کام, میرا ٹائم اتنا ویسٹ کیا, آپ نے شادی نہیں کی اور کہہ رہے کہ اولاد نہیں ہوتی. کہا مولانا لوگ ممبر سے کچھ پڑھتے ہیں, آپ کا عقیدہ کچھ ہوتا, کیا آپ نے ممبر سے نہیں پڑھا کہ جناب مریم کو اللہ نے بغیر شادی کی اولاد دی تھی, تو اللہ قادر مطلق ہے. میں نے کہا مریم کا کیس الگ تھا, آپ کا کیس الگ ہے, مت ملائی. غصے کے اندر کہتے ہوئے چلے گئے کہ یہ سارے مولویوں کی خاصیت, ممبر سے کچھ کہتے ہیں, اپنا نظریہ کچھ اور ہوتا. جب میں نے یہ واقعہ جہاں بھی پڑھا ہوں تو لوگوں کو یقین نہیں آیا, کہا یہ تو جوک ہوگا. میں نے کہا مومن کی برائی ہو جائے گی, غیبت ہو جائے گی, ورنہ نام اور ایڈریس بھی میں آپ کو بتا دوں کون سا. لیکن باہر ممبر پہ بیٹھ کے تو اتنی بڑی غلط بیانی نہیں کر سکتا. لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں کہ مولانا یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا. کہنے کہ اتنا بے وقوف پر بدھو کون ہوگا, شادی نہ کرے اور اولاد کے لیے تڑپے. میں نے کہا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام زمانہ کے لیے کوشش تو آج تک نہیں کی ہے اور ظہور ایمان کے لیے تڑپے جا رہے ہیں. جب اپنی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو الگ مسئلہ, کوئی الگ مسئلہ نہیں. اگر وہ بغیر شادی کی اولاد کے لیے تڑپے تو اس کا مذاق اڑاؤ اور اس پر ہنسو
اور اس کو لطیفہ سمجھو، تو جب اپنے آپ کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ ہر نماز کے بعد اجل اللہ کی دعا، ہر مجلس کے بعد مولا آپ کو ظہور جلدی ہو، ہر شہادت کے بعد آپ کی زبان پر ہے الجل الجل، ہر مصیبتوں پریشانی کے موقع پہ الہی عظم البلا و برے الخفا کا اختتام ہے الجل الجل پر، ہر زیارت میں الجل الجل، ہر حج اور عمرے میں الجل الجل۔ تو سوال یہ بھی کرو کہ کہیں ہم وہ تو نہیں ہیں جو بغیر شادی کے اولاد مانگ رہے ہو، بغیر کسی تیاری کے اپنے امام کو بلا رہے ہو، اور یہی ہماری وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، اور امام ہماری حالت دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نہیں آتے، کیوں کہ یہ تیاری کوئی نہیں۔ اور یہاں شب جمعہ کا تیسرا پیغام صرف اشارتاً بتا کے وقت نہیں، ایک بہت ہی اہم مگر چھوٹا سا واقعہ پڑھتے ہوئے منزل مسائل۔ شب جمعہ یہ سارے موضوعات ملے، دعا جو کہ پریشانیاں، مگر سب سے بڑی دعا ہے ظہور امام، وہ آ گئے ہر پریشانی ختم۔ شب جمعہ امام کو یاد کرنے کی رات، خالی یاد کرنے کی رات نہیں، چیک کرنے کی رات ہے کہ پچھلی شب جمعہ سے آج شب جمعہ 6 راتیں گزر گئی، مزید کیا تیاری کی، کتنے قدم آگے بڑھے ہو امام کی جانب۔ اور تیسرا موضوع آج کا شب جمعہ، جس کے حوالے سے میں بہت بدنام اور مزید بدنام ہونے کو تیار، اور وہ یہ ہے کہ ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنا، قبر، پیشاب، قیامت، پل صراط، جہنم، سانپ، بچھو، کوڑے، یہ سارے میرے نام ہوتے ہیں، مذاق مذاق میں لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں۔ کوئی گجراتی اسپیکنگ مجمع میں بیٹھا ہے تو اس کو تو یاد ہے کہ میں قبر والا باپو اسی لیے کہلاتا تھا کہ شب جمعہ کی ہر مجلس کے اندر یہ باتیں آتی تھی، کیونکہ شب جمعہ کا تیسرا موضوع ہے آج اپنی موت کو، اپنی موت کو یاد کرو۔ اور موت میں بھی کہا کہ دونوں کی موتیں، اپنی موت بھی اور جو مر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں ان کو یاد کرو کہ اب ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ خالی ٹی وی میں، خالی دوستوں کی گپ شپ میں، خالی ویکینڈ کی مصروفیات میں نہ الجھ جانا۔ آج تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارے مرحوم رشتے دار، تمہارے نانا، تمہاری نانی، تمہارے چچا، تمہاری پھوپھی ساری رات قبر میں تڑپ رہے ہیں کہ شاید تم ان کے لیے کوئی نیکی ملی، لیکن ان کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرو۔ وہ تڑپ رہے ہیں لیکن باپ ماں لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، دادا دادی بھی یاد رکھتے ہیں، مگر چھٹے دادا جو ہو کتنے لوگوں کو یاد ہو، مگر اپنے دادا کی پھوپھی کتنے لوگوں کو یاد ہو، یاد کرنا ہے انہیں۔ تو جب تم دیکھ رہے ہو کہ تم سمجھنے کے باوجود کہ بھائی ہاں مرحوم کی مدد کرنا ہے، سارے مرحومی تمہارے ذہن میں نہیں آ پا رہے، تو ذرا یہ سوچو کہ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو دنیا والے جو تمہارے زندہ رشتے دار ہوں گے کتنے دن تمہیں یاد رکھیں گے؟ تو کچھ خود ہی تیاری کر کے جاؤ، کسی کے محتاج ہی نہ بنو، خود ہی اپنی قبر میں اتنی چیزیں لے کر جاؤ کہ بیٹا یاد کرے کہ یاد نہ کرے، بیٹی یاد کرے کہ یاد نہ کرے، تمہارا کام قبر میں چلتا رہے۔ اس کے لیے آج کی رات رکھیے، اپنی موت کو یاد کرو، جو مر چکے ہیں ان کو یاد کرو، جو مر چکے ہیں ان کو یاد کرو کن معنوں میں کہ ان کے لیے کیا نیکی آج پہنچا سکتے ہو، اپنی موت کو یاد کرو کن معنوں میں کہ اپنے لیے کیا سامان پہلے سے قبر میں پہنچا سکتے ہو۔ یہ ہر شب جمعہ کا موضوع ہے۔ اور امام کی طرح سے اس میں بھی ہے کہ پچھلی شب جمعہ بھی تم نے موت کو یاد تو کیا ہو، اب سوچو کہ اس ایک ہفتے میں تم نے مزید کتنی تیاری کی۔ پیسہ جمع کرنے کا طریقہ یہی ہوتا، ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع ہوتا۔ اگر آپ اتفاق ایسے ہوئے حالات خراب ہو گئے، پچھلے ایک مہینے میں کوئی بچت نہ کی، آدمی کے ساتھ سوچ میرا ایک مہینہ ضائع ہو گیا۔ تو ہماری عورتیں بیسیاں ڈالا کرتی تھی، پاکستان میں شاید یہاں کی رواج ہو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے، تو پچھلی شب جمعہ اور آج شب جمعہ خود سوچیے اپنے قبر کے لیے مزید کیا تیاری کی، اپنے مرنے والوں کو مزید کیا بھجوایا دے کے۔ یہ موت کے حوالے سے بہت مختصر بات آئی، شب جمعہ موت کی رات۔ آج کے بعد میری 6 مجلسیں اور ہیں جس کے اندر یہ 3 پیغام شہزادی کونین کی زندگی میں ٹھہرے گی۔ شہزادی کونین نے بتایا دعا کیسے مانگی جاتی ہے، شہزادی کونین نے بتایا موت کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، شہزادی کونین نے بتایا امام زمانہ کی تیاری کیسے ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں فاطمیہ کا حصہ بن رہی۔ ہو سکتا ہے کوئی حیران کہ آج تو ہم کو یہ کہہ کے بلایا گیا کہ فاطمیہ مجالس کے سلسلے کے مجلس مولانا پڑھ رہے ہیں، پوری مجلس ہو گئی، شہزادی کا ذکر بھی نہیں آیا۔ یہ تینوں چیزیں سیرت سیدہ میں کس طرح ہے یہ کل آپ کے سامنے آئے گی۔ آج صرف ایک آخری بات،
پہلی بات اور دوسری بات کو میں نے ملایا، دعا، مگر سب سے بڑی دعا امام زمانہ، وہ آ گئے پھر کسی دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ اب امام زمانہ ان کو موت سے ملائی، موت ایک ایسی حدیث تو نہیں کہیں گے مگر حدیث سے جیسا واقع ہے کہ وہ سمجھ میں آ گیا تو امام زمانہ کا موضوع سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بھی میں نے بہت پڑھا، انٹرنیٹ کی فلاں مجلس، ایک دفعہ پھر آپ پردہ ڈال دیجیے اپنے ذہن پہ انٹرنیٹ والے اور باقی لوگ سنیں۔ پیغمبر صحابیوں عقل کے اعتبار سے سب سے بڑا رتبہ ابو ذر غفاری کا۔ ابو ذر کی عقل کی تعریف اللہ کے رسول معصومین نے بار بار کی۔ دیکھیے اوور آل سلمان فارسی سب سے بڑے ہیں، اس کے بعد ابو ذر آتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں کہا گیا کہ مقدار فلاں مسئلے میں سلمان سے بھی افضل ہے، ایک سبجیکٹ، اور عقل کے اعتبار سے ابو ذر۔ پیغمبر نے ان کو ٹائٹل دیا، خالی وہ ٹائٹل ہی میری بات سمجھا رہا۔ آج چونکہ شب جمعہ یعنی کل چھٹی کی رات تھی، اس لیے میں نے 10 منٹ زیادہ اب تک کیے، مزید 5 منٹ مسائل، ورنہ باقی میں 1 گھنٹے میں بیان پورا کرنے کا عادی ہوں۔ خلاصہ لقب ہے ابو ذر کا لقمان امت۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہر اعتبار سے آپ کی امت افضل، بنی اسرائیل کو اتنا عقلمند آدمی ملا تھا لقمان کہ خدا نے ان کے نام پہ پورا سورہ بھی نازل کیا اور ان کی عقل کی تعریف بھی کی۔ آپ کی امت کا ابو ذر لقمان امتی، میری امت کا لقمان ابو ذر۔ ابو ذر جوان بیٹے کا نام تھا ذر، تبھی ابو ذر کہلاتے ہیں۔ حالات ایسے ہوئے کہ انہیں شہر سے باہر بھیج دیا گیا جنگل، رب حاکم نے کہا کہ شہر میں تم نہیں رہ سکتے، چلے جاؤ۔ 80 سال سے زیادہ کی عمر ہے، بالکل شروع اسلام کے، کہا جاتا ہے یہ 5ویں صحابی، لسٹ بنائیے اسلام قبول کرنے والوں میں پہلا دوسرا یہ 5ویں، اور بات ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کی بھی وفات کے 30 سال بعد کی، تو تقریباً 80 سال کی عمر ہے، انتہائی پورے جوان بیٹے، گھر جوان بیٹا، کہا کہ میری خیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرا باپ جنگل میں جا کے اکیلا بیٹھے اور میں شہر کے مزے لوٹوں۔ اس بڑھاپے میں باپ کو میری ضرورت ہے، میں اپنے باپ کے ساتھ خود جا رہا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ نہیں، اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، تم یہاں رہو۔ کہا نہیں، باپ کا ساتھ دینا اہم ہے یہ حق۔ آدمی سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ جوان بیٹا آیا بوڑھے باپ کی مدد کے لیے، اس جنگل میں جوان بیٹے کا استعمال ہو۔ موت کو اصول نہیں دیکھتی نا کہ بھائی بوڑھوں کو پہلے لو، جوانوں کو بعد میں لینا، موت کے بعد کوئی اصول نہیں۔ جوان بیٹا پہلے مر گیا، بوڑھا باپ زندہ۔ ہمارے یہاں بھی آج کے معاشرے میں بھی ایک بہت بڑا یہ صدمہ، غم کہ کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے، لیکن ابو ذر کا مسئلہ سمجھیے، ہمارے یہاں اگر خدا نہ کرے کسی کے گھر میں یہ مصیبت آئے، پیغمبر نے پوچھا تھا نا کہ آئے جبرائیل، فرشتے کبھی ہنستے اور روتے بھی ہیں؟ کہا 3 دفعہ روتے ہیں، 3 دفعہ ہنستے ہیں۔ پوری حدیث کا وقت نہیں کہا روتے کب؟ کہا کہ جب بوڑھے ماں باپ اولاد کو اس خواہش اور امید میں پیدا ہو کہ جوان ہو کے ہماری مدد کرے، اور پتا چلے کہ وہ جوان باپ کے سامنے مر جائے، اس وقت جو ماں اور باپ پہ صدمہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر فرشتے رونے لگتے ہیں۔ فرشتے رو رہے ہیں، مگر ہمارے گھروں میں اگر خدا نہ کرے ایسا واقعہ ہو تو کیا ہو؟ بوڑھے باپ اور ماں کو لوگ کونے میں بٹھا دیں، ہر آدمی ہمدردی کرنے آئے، انہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی، صرف یہ ہے کہ ہم تو اپنی جگہ۔ ابو ذر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے واجبات بھی جنگل میں مرے، بوڑھی بیوی ساتھ میں ہے، عورت مرد کو غسل میت نہیں دے سکتی ہے چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی بچی بھی ساتھ میں ہے، لیکن وہاں بھی یہی مسئلہ۔ ابو ذر کا مسئلہ خالی یہی نہیں ہے کہ جوان مر گیا، اگرچہ یہ بھی کتنا بڑا مسئلہ، مگر اب اکیلا غسل میت دینا، مردوں سے پوچھیے، ایک میت کو غسل دینے میں کم سے کم 2 سے 3 آدمی چاہیے، پھر کفن بھی بٹھانا ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ قبر خود کھودنا۔ آج کس بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کی قبر کھودنا پڑتی ہے؟ سارے کام ہوتے جاتے ہیں، بس اس کو ایک طرف بٹھا کے لوگ تسلی دے رہے ہیں۔
ابو ذر کو اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کی قبر کھودنا پڑی. قبر کھودنا کوئی آسان کام نہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں, اپنے ہاتھوں سے جوان کی میت کو قبر میں اتارنا پڑا. 4 آدمی لگتے ہیں تب میت کو قبر میں پہنچایا جاتا. ابو ذر بڑھاپا, ابو ذر پہ اتنا بڑا صدمہ آیا, اور ابو ذر کو اس دوران غسل خود دینا, کفن خود پہنانا, اور قبر خود کھودنا, اور قبر میں میت کو خود اتارنا. میت کو اتار قبر میں لے کے گئے, میت کو لٹایا, باہر آ, قبر بند کی, قبر کی مٹی پہ ہاتھ رکھا, پھر ایک جملہ کہا. 2 جملے تھے. پہلا جملہ سمجھ میں آتا ہے, ہر انسان کہے گا. دوسرا جملہ عقل قبول ہی نہیں کرتی, عام آدمی نہیں کہے گا. کہاں لقمان امت جیسا عظیم صاحب. پہلا جملہ کیا تھا؟ بیٹا تو کیا گیا, میری دنیا اندھیری ہو گئی, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ مر جاؤں. ہر بوڑھا باپ کہے گا. جوان بیٹا خوش ہوگا کہ اچھا ہوا بڑے میاں کس کے دنیا سے, اب ان کی دولت اور جائیداد کی میری, اب میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں رہا. لیکن بوڑھا باپ کہے گا بیٹا تو اکیلا کیوں گیا, مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا. یہ بالکل سمجھ میں آتا. ہو سکتا ہے کہ مجمع میں جو جوان موجود ہو میری بات نہ سمجھ پا رہے ہیں, کیونکہ بوڑھے باپ کی کیفیت جوان سمجھ ہی نہیں سکتا. حسین نے بھی کہا تھا اکبر تیرا کوئی جوان نہیں ہے, اس لیے تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ پہ کیا گزرا. ایک منزل ہے کہ جو اس سے گزرے گا وہی سمجھے. مگر دوسرا جملہ جب ابو ذر نے کہا سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا نہیں, شاید صدمے کی وجہ سے ابو ذر کچھ دیر کے لیے ان کا دماغ معروف ہو گیا, کام نہیں کر رہا. کہا بیٹا لیکن جب میں تیری قبر میں اترا, میں نے تجھے قبر میں اتارا, باہر آئے. اب جملہ تو تب میں نے سوچا تو بہت اچھا ہوا کہ میں تیرے ساتھ نہیں مرا اور تیرے بعد زندہ رہا. اب یہ لفظ میرا ہے, ابو ذر کا مطلب یہی. میں نے اسے بہت غنیمت سمجھا کہ میری موت تیرے ساتھ نہیں ہوئی, میں تیرے بعد زندہ رہا. کوئی بوڑھا باپ کہے گا کہ جوان بیٹا اچھا ہوا تو مر گیا, میں تیرے بعد زندہ. ابو ذر کہے ہم نے کہا ٹھیک, اتنا بڑا صدمہ پڑا ہے اس وقت, وہ جو آواز جاتے رہے ہوں اس لیے یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, پوری عقل مندی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. یہ لقمان امت کہہ رہا ہے, اور اس کے پیچھے وہ پیغام ہے جو ہمارے زمانے کے امام کی زبان پر بھی آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں مولا الحجر, جب ہم الحجر کہتے ہیں نا, اور ساتھ میں جملہ پھر میں ریپیٹ کروں, مولا آ جائیے, اور اب نہیں آئے تو کب آئیں گے. دیکھیے لاشیں چل رہے ہیں, دیکھیے اتنے ہمارے اتنے سارے علماء ایک کر کے شہید کر دیے, دیکھیے ہمارے کتنے ڈاکٹر شہید کر دیے, دیکھیے ہمارے کتنے اہم ماہرین, پروفیسر ضد جعفر جیسا گوہر نایاب یہ شہید کر دیا گیا. اور ہر مومن اپنی جگہ اہمیت رکھتا. اور اب تو آ جائیے نا, پھر کب آئیں. یہ ہمارا سوال جواب امام کا وہی ہوگا جو ابو ذر 1400 سال پہلے رمضہ میں اپنے جوان بیٹے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں, اور شیخ صدوق من لا یا گروہ الفقی میں کوٹ کر رہے ہیں. کہا بیٹا جب میں نے تجھے قبر میں اتار دیا, جب تو مرا تھا دل چاہ رہا تھا میں تیرے ساتھ مر جاؤں. جب تجھے قبر میں اتارا, قبر سے باہر آیا, میں نے سوچا اچھا ہوا کہ اللہ نے مجھے تیرے بعد بھی زندہ رکھا. بھائی کیوں اچھا ہوا؟ ابو ذر نے 2 بات وجوہات بتائی. کہا بیٹا میں نے سوچا, یہ قبر دیکھ کے میں نے سوچا, خود قبر میں اترا. آپ کو معلوم ہوگا کہ معصومین نے ایک مشورہ بھی دیا, اور ہمارے بہت سے علماء مراجع مجتہدین اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہے, زندگی میں جا کے قبر میں کچھ دیر لیٹا کر اسے ایک مذاق نہ بناؤ. ایک آدھ جگہ پاکستان میں سلسلہ شروع ہوا, بند کرنا پڑا. 18-20 نوجوان جا رہے ہیں, بھائی ہم قبر میں لیٹیں گے. وہ قبر میں لیٹنا بھی ایک ایکٹیویٹی اور کھیل بن گیا. لیکن ہمارے کتنے مقدس علماء اس پہ عمل کرتے تھے. قبر کو سننا الگ ہے, وہاں سے گزرنا الگ. تو ابو ذر نے کہا بیٹا جب میں تیری قبر سے نکل گیا, میں نے سوچا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا, جو پہلی دعا تھی نا کہ کاش میں بھی مر جاؤں, میں مر جاتا, تو میرے مرنے سے تجھے کیا فائدہ ہو. ایک آدمی مر گئے, اس کے ساتھ 500 مرے, 5000 مرے, 50,000 مرے, ساری دنیا مر جائے, تو اسے کیا فائدہ ہوا. اور کوئی نہ مرے اس کے ساتھ, تو اسے کیا نقصان. ایسا تو نہیں ہے نا.
جیسے کہیں مثلاً کوئی کرکٹ میچ وغیرہ ہو رہا ہے، بڑا مجمع ہے، بہت زیادہ مجمع ہے، تو 2-4 آدمی بغیر ٹکٹ کے نکل گئے، کیونکہ اتنے سارے لوگ مریں گے تو ممکن اور نکیل کے بعد سب کہاں ہوگا، ہر ایک سے پوچھنے کا ہم چپکے سے نکل جائیں. پوری دنیا بھی ہمارے ساتھ مر جائے تب بھی وہی بات ہے، کوئی بھی نہ مرے تب بھی وہی بات ہے. ابو ذر نے کہا بیٹا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تو کیا تجھے کیا ملتا، لیکن میں تیرے بعد اگر زندہ رہا تو کم سے کم اب قبر دیکھ کے آ رہا ہوں، تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. قضا نمازیں پڑھ دی، فاتحہ پڑھ دی، کوئی صدقہ کر دیا، کوئی چیریٹی کر دی. بھائی میرا زندہ رہنا چاہے ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ تجھے فائدہ مل جائے گا، لیکن میں تیرے ساتھ مر جاؤں تو تیرے لیے کیا فائدہ. مرنے والا یہ چاہتا ہوں. اور دوسرا جملہ، جب میں قبر دیکھ کے آیا تو میں نے سوچا کیا مجھے ایک موقع مل گیا باہر آنے کے بعد اپنی قبر کو اس سے اچھا بناؤں، زیادہ تیاری کروں. اگر زیادہ تیاری کر کے مروں تو زیادہ فائدہ ہوگا. جس حالت میں آج مجھ میں مر جاؤں تو پتہ نہیں ابھی کتنی چیزیں میری کم رہ گئی. ابو ذر تو اس معیار پہ نہیں اترتے، وہ تو معصوم کے ایسے صحابی جن میں قسمت کی جھلک آ گئی، لیکن ہم اور ہم یہی سوال، یہی جو قبر کے حوالے سے ابو ذر نے کہا، مرنے والے کے ساتھ مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد رہو اور اس کو فائدہ پہنچا کے مرو. یہی جملہ زمانے کے امام کا ہوگا. مولا کب آئیں گے، کب آئیں گے، بہت وقت گزر گئے، اتنے مسائل، اتنی پریشانی. امام کہیں گے میں آج آنے کو تیار ہوں، لیکن جب تمہاری حالت دیکھتا ہوں ابھی تم میرے لیے تیار نہیں ہو، تو میں سوچتا ہوں اگر میں آ گیا اور تمہاری تیاری نامکمل ہوئی تو میں آیا ہوں گا ان سے انتقام لینے کے لیے، پہلی جنگ تم سے کرنا پڑے گی. تیاری نہیں ابھی لوگ. بھائی ہم آئے دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے، مثلا ہم سے مطلب ہم نے کہا جی ہم جائیں گے تو غیر مسلموں کے بعد، وہ منافقوں کے بعد انہیں سمجھائیں. اس سے پہلے ہماری قوم ہم کو گھیرے میں رہتی. یہ تاریخ کہاں سے پڑھ دی، یہ حجاب کہاں سے پڑھ دیا، یہ واجبات کہاں سے پڑھ دی، یہ شیعہ پہ عذاب جہنم کہاں سے پڑھ دیا. اب بجائے اس کے کہ جا کے دوسروں میں تبلیغ کریں، اپنی قوم ہی نہیں چھوڑتی ہے، اس لیے کبھی تیار نہیں. تو بہت چھوٹی میں نے مثال دی. زمانے کے امام آنا چاہتے، تڑپ رہے ہیں، مگر پھر رک جاتے ہیں. بلکہ اگر ایک جملہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وقت نہیں ہے کہ حدیث بتاؤں کہ امام اللہ سے دعا کر کے اپنے ظہور میں تاخیر کر دیتے ہیں کہ اس وقت اگر میں آؤں گا تو بجائے غیروں سے پہلی جنگ اپنوں سے کرنا پڑے گی. ہماری قوم ابھی تیار نہیں، امام ہماری تیاری کا انتظار کر رہے. تو ہر شب جمعہ پیغام دیتی ہے دعا، اور دعا میں سب سے اہم دعا ہے امام زمانہ. مگر امام زمانہ کا ظہور اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے جس وجہ سے ابو ذر نے کہا میری موت بعد میں ہونا بہتر ہے میرے بیٹے کے لیے. امام کہتے ہیں میرا بعد میں آنا بہتر ہے میرے شیعوں کے لیے. شاید اپنے آپ کو بدل، شاید تیار ہو جائے. کیوں؟ بس دو اعلانات جو میں 2 دفعہ دوہرا چکا ہوں، تیسری دفعہ بھی دوہرا. پہلا یہ کہ انشاءاللہ آج چھٹی کی رات تھی، تو چھٹی کی رات دنیا میں ہر جگہ 15-20 منٹ مجلس زیادہ ہوتی ہے، کل سے وہی 1 گھنٹہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فاطمیہ کے سلسلے کی مجالس ہے. شب جمعہ کی وجہ سے آج کے 3 پیغام آ گئے، مگر یہ تینوں پیغام پورے معصومین میں سب سے جو مختصر اور بہترین انداز کے سامنے آئے وہ شہزادی کونین کی سیرت. تو کل سے سیرت سیدہ شروع ہوگی جس میں یہ تینوں باتیں سامنے آئیں گی. آج شب جمعہ بھی تھی اور شہید پروفیسر سبت جعفر زیدی علی اللہ مقامہ، ان کو ذرا یاد بھی کرنا تھا، اس لیے ذرا سا موضوع براہ راست شروع نہ ہو سکا، ورنہ میں اس منزل میں پہنچ کے سیرت سیدہ شروع کر دے گا. شروع میں انتظامیہ نے ایک اعلان کیا ہے، اس کا خیال کیجیے گا کہ پارکنگ میں بڑی احتیاط کیجیے گا. جو سہولت آپ حضرات کو ملی ہوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک مومن کی ذرا سی کاہلی یہیں پارک کر دی، کسی دکان کے سامنے پارک کر دی، کسی کی گاڑی کو بلاک کر دیا. پارکنگ کا الگ انتظام ہے، وہ اعلانات تو انتظامیہ کرتی ہے، لیکن چونکہ شروع میں مجمع کم تھا میں نے کہا اب تک یہ پیغام پہنچا دوں، اس لیے کہ میں نے ساری دنیا اس طرح سے دیکھی کہ بہت ساری سہولتیں ایک ایک کر کے ہم سے واپس لے لی گئی، جن میں کافی قصور ہمارا بھی نکلا. اور چونکہ آج شب جمعہ ہے تو مومنین اتنے آئے ہیں، کل سے تو اتنے نہیں ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ سے بہت قریب نہ آیا کریں جب تک کہ میں اعلان نہ کروں. تھوڑا سا ایسا میرا بیک پین کا مسئلہ ہے کہ میں زیادہ چھپ نہیں سکتا. اب بات
آخری جو جملہ تھا میرا اس سے ربط مسائل. امام جب یہ دیکھتے ہیں کہ بلا تو رہے ہیں ابھی تیار نہیں ہوئے, ابو ذر دیکھتے ہیں کہ ابھی قبر کی تیاری نہ مکمل, کا بیٹا میرا زندہ رہنا بہتر ہے تیرے ساتھ کرنے کے مقابلے. امام کہتے ہیں ابھی تمہاری تیاری مکمل نہیں ہوئی, میرا نہ آنا بہتر ہے ابھی تمہارے, اس سے برداشت نہیں ہوتا. امام کا جملہ محاورتاً صحیح, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ہمارے شیعوں کی لاشیں گر رہے, ہمارے چاہنے والوں کے بیٹے مارے جا رہے, ہمارے چاہنے والے تباہ و برباد کیے جا رہے, برداشت نہیں ہوتا لیکن پھر بھی برداشت کرتا ہوں. یہ غنیمت ہے, بجائے اس کے کہ میں آ گیا اور یہ میرا ساتھ نہ دے سکے تو ان کا ایمان چلا جائے گا. جان چلی جائے کوئی بات نہیں, اولاد چلی جائے کوئی بات نہیں, ایمان نہیں جانا چاہیے. اور ایمان کیسے جائے گا کہ انشاءاللہ کل سے بات شروع ہو. گرچہ میں مومن کو مقام ملا نہیں رہا ہوں, لیکن بہرحال قرآن نے بھی تاریخی واقعات بتائے تاکہ عبرت آدمی پکڑے کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی ہم سے ہو. چھوٹی سی بات, تمام معصومین سب سے زیادہ کس کو بلایا گیا؟ زمانے کے امام. لیکن زمانے کے امام کے بعد کس امام کے بعد سب سے زیادہ دعوتیں آئیں کہ آ جائیے آ جائیے کربلا والا آقا حسین. باقی جو 13 معصوم ہمارے سامنے گزرے ان میں سب سے زیادہ جس کو دعوتیں دی گئی, مدینے والوں نے رسول اللہ کو بھی بلایا تھا ہجرت کے لیے. اگر 72 آدمی گئے تھے جو میکسیمم فیگر, آقا حسین کے پاس تو اتنی دعوتیں آئی تھی کہ بوریاں بھر گئی تھی خطوں. اور خاص آقا نے یہ بوریاں کربلا کے سفر تک اپنے ساتھ رکھی. جب صبح عاشور آقا حسین نے خطبہ دیا اور کہا تمہیں لوگوں نے تو مجھے بلایا, تو جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے نا کہ آدمی سفید جھوٹ بولتا ہے کھڑائی کے ساتھ. مجمع نے کہا ہم نے نہیں بولا. تب آقا نے وہ بوریاں اپنے غلام سے منگوائی, خط نکالنا شروع کیے, پڑھتے جا رہے نام. دیکھو تمہارا نام لکھا ہے, تم اس وقت لشکر میں آگے آگے بیٹھے, تمہارا یہ تمہارا خط. اتنے خط آئے اس زمانے میں, گولیاں بھری, مگر یہ سب بلانے والے وہ تھے جو بغیر تیاری کے بلا رہے. اس کے 2 نتیجے, اور یہ دونوں چیزیں ظہور امام میں ایک بہت اہم موضوع ہے, لیکن چونکہ میرا اصل موضوع فاطمیہ اس لیے یہ چیزیں آئیں گی نہیں. 2 بہت اہم نتیجے دیکھیں کس غلطی کے بغیر تیاری کے بلانے. نمبر 1, بغیر تیاری کے بلا رہے تو پہچان ہی نہ پائے کہ جو آنے والا ہے وہ کون, خالی وہ بلا رہے آ جائیے. ابن زیاد جب شہر کوفہ میں داخل ہوا تو چہرے پہ نقاب ڈال دیا ہے. بصرے کا گورنر تھا. یزید نے کہا کہ کوفے کا گورنر بہت ہی نرم, یہ مسلم کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے, اس کو ہٹایا. ابن زیاد کے ساتھ 6 مہینے تم یہاں گورنر. صحرائی سفر میں چہرے پہ نقاب ڈالی جاتی ہے اور چہرے پہ نقاب ڈال کے داخل. کوفے والے بلا رہے تھے آقا حسین اور انتظار کر رہے تھے آئیں گے. ابن زیاد آیا, چہرے پہ نقاب ہے, ایک نیا آدمی آ رہا. ہر ایک اپنے گھر سے نکل آیا کہ ہمارا آقا مولا حسین آ گیا. ابن زیاد کو حسین سمجھ رہے, اور ابن زیاد کو غصہ نہیں آیا جب یہ دیکھا کہ اتنے سارے حسین والے, خوش ہونے لگا. میں تو سوچ رہا تھا کہ محل میں پہنچ کے کتنی مشکل لگے گی ان آدمیوں کو ڈھونڈنے میں جو حسین کو بلا رہے, تو خود ہی اپنے اپنے گھروں سے نکل کے اپنے چہرے دکھا رہے. وہ تو نقاب کے پیچھے مسکراتا ہوا ایک ایک چہرہ یاد کرتا ہوا, یار اچھا یہ بھی, اچھا یہ بھی, اچھا یہ بھی. اور جب اپنے دارالامارہ پہنچ کے نقاب ہٹائی تو سارے مجمع گھبرا گئے, تو کون نکل ہے؟ بلانے والے اگر بغیر تیاری کے بلا تو ابن زیاد کو بھی کبھی امام سمجھ لیتے. اور یہ یقینی نشانی ہے ظہور کی کہ امام کے آنے سے پہلے جھوٹے بار آئے, مگر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہی سچا. اور بغیر تیاری کے بلانے کا نتیجہ یہ ہوتا, ذرا سی اگر سختی ہوئی تو سارا مجمع بدل گیا.
اور ایسا بدلا ایسا بدلا ایسا بدلا کہ کربلا کے واقعے کا سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ بہت مشکل ہے فیصلہ کرنا. کربلا کا ہر امتحان اتنا بڑا امتحان ہے، مگر دو دلیلوں کی وجہ سے میرا جملہ ہے کربلا کا سب سے مشکل مرحلہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے نہیں، اکبر کے کلیجے کی برچی نہیں، عباس کی چھلی ہوئی مشق اور قلم شدہ بازو نہیں، ہائے اصغر کے ننھے گلے میں 3 بار کا تیر بھی نہیں، حسین کے پیاسے گلے پر قاتل کا خنجر بھی نہیں. دو دلیلوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں کربلا کا مشکل ترین مرحلہ ان سے ہٹ کر. پہلا، پورے کربلا کے جہاد میں آقا حسین نے کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھایا جو سارے مجمع کے لیے اور سب دیکھ رہے ہیں. اگر یہ معجزہ دکھایا تو بازار کوفہ. وہ کیا ہے کہ کٹے ہوئے سر نے اس طرح سے نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن شروع کی کہ سارا مجمع یہ معجزہ دیکھ کر اپنی اپنی جگہ سے حسین کے سر کے قریب جمع. مولا ہم تو سمجھے تھے آپ کو کربلا میں معجزہ دکھانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، آپ نے تو معجزہ دکھایا، اور اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو زیادہ وہ وقت تھا کہ جب حرملہ کا تیر عباس کی مشق کی جانب بڑھ رہا. مولا معجزہ دکھانا تو اس وقت دکھاتے کہ یہ تیر مشق پہ نہ لگتا. مولا اگر معجزہ دکھانے کا وقت تو اس وقت دکھاتے جب ایک بار وہ برچی اکبر کے کلیجے کے اندر بے بس ہونے جا رہی. مولا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھاتے جب آپ کے جناب سے زمین کربلا پر ہے، شبر ملعون آپ کے سینے پہ سوار ہے اور ایک مرتبہ کے آگے گلے پہ خنجر چلا رہا. آپ نے معجزہ دکھایا تو صرف بازار کوفہ میں کہا کہ ہاں اس لیے کہ ان سے بڑا یہ امتحان تھا. مولا یہاں پہ کیا امتحان تھا؟ کہ یہ امتحان تھا اس سے اکبر کا چھلا گلا برداشت ہے، عباس کی چھلی مشق برداشت ہے، اکبر کا کلیجہ برداشت ہے، حسین کلثوم رباب سکینہ کا کھلا سر برداشت نہیں ہو رہا. بازار کوفہ ہے، مجمع عام ہے، حسین کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، نامحرموں کی نگاہ پڑ رہی ہے. میرا غیرت مند امام برداشت نہ کر سکا، اس طرح سے تلاوت قرآن شروع کی کہ سارے مجمع کی توجہ حسین کی جانب ہو گئی، لوگوں کی نگاہیں ہٹ گئی. زینب کا پردہ بچا، رباب کا پردہ بچا. حسین نے کہا یہ سب سے بڑا امتحان. یہ تلاوت قرآن پہلی دلیل بنی. اور دوسری دلیل خود معصوم کا فرمان، مولا سجاد آپ پہ سب سے بڑا امتحان کہاں ہوا؟ ایک مرتبہ کا الشام. مولا شام میں تو کوئی ایسی شہادت نہیں ہوئی. ایک بار کہا شہادتیں برداشت ہے مگر بہنوں کے کھلے سر پر نامحرم کی نگاہ برداشت. الا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے اہل بیت اطہار کے مسائل کا واسطہ. جس جملے پہ آج ہماری مسائل پہ مجلس ختم ہوئی ہے یہ بھی سیرت فاطمیہ کا اہم جملہ ہے، کل آپ کے سامنے آئے گا. تم خدا بندہ تجھے شہزادی کونین کے مسائل کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. ہر مصیبت و ہر پریشانی سے بے آپ کے فاطمہ زہرا ان کو محفوظ فرما. خدا بندہ ان میں جو بے روزگار ہے، جو جاب کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً حالیہ واقعات میں جہاں جہاں شہادتیں ہوں اور شہید پروفیسر سے عالم دین میں ان سب
کو سرکار سید الشہداء سے مضافہ تھا. خداوندہ جس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہمیں کم از کم خود اور اپنی اولاد کو اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی حفاظت فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر فرما. غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. سورہ فاتحہ کی التماس بھی آئی ہے اور دعائے صحت کی بھی. ایک مومنہ انتہائی بیمار ہے, اسی طرح ایک مومن کے لیے التماس آئی ہے, خداوندہ تجھے میرے مظلوم آقا سید الساجدین کی بیماری کا واسطہ ان کو اور دیگر تمام بیمار مومنین